اس گروپ میں موجود تمام لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا ڈسکشن دو فریقین کے درمیان ہوگی، اور یہ گفتگو 2 ورسز 2 ہوگی، یعنی کہ ایک متکلم ہوں گے اور ایک ہوں گے آپ کے معاون۔ تو اہل سنت کی طرف سے متکلم کا نام ہے محمد علاؤدین امجدی صاحب، اور معاون کا نام ہے کرم حسین رضوی صاحب۔ تو رضا سلفی صاحب سے میں پہلے یہ چیز کا گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نام اور اپنے معاون کا نام جس کو آپ نے انتخاب کیا ہے ایک بار دوبارہ سے آپ بتا دیں۔ جی، میرا نام محمد رضا سلفی ہے اور میں نے اپنے معاون کا نام جو یہاں پہ نامزد کیا ہے وہ مہتاب اکبر ہے۔ مہتاب اکبر، اوکے، ایک منٹ کی ریکارڈ کر لیجیے گا پلیز کوئی، ٹھیک ہے؟ ہیلو، دونوں طرف سے ایک منٹ۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ ارے چچا، ابھی ہم بہت بڑا میٹنگ میں ہے چچا، ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں تم سے۔ تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ بتا دیں گے پوائنٹس، اسی کے حساب سے بات ہوگی تاکہ یہاں پر لوگ عوام بھی ہے، صرف فریقین آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے اور عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو گفتگو ہوگی ایک طریقے سے اکیڈمک لیول کا ہم لوگوں کا گفتگو ہے، کوئی ٹریڈیشنل طریقے سے مناظرہ میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی پوائنٹس لکھا تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ والا کوئی بھی کنٹینٹ نہیں ڈالے گا، نہ کچھ بولے گا، اور سارے گروپ ممبرس جب گفتگو اسٹارٹ ہو جائے گی تو سارے گروپ ممبرس کوئی بھی اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کریں گے، اگر انمیوٹ کر کے کچھ بھی بولیں گے تو ان کو فوراً اسی وقت نکال دیا جائے گا میٹ سے، ٹھیک ہے؟ ڈسکشن اسٹارٹ، آج کی ٹوٹل ڈسکشن جو ہوگی وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ پہ مشتمل ہوگی، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ 30 منٹ کے اندر ہی ہم لوگوں کو کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، یا پھر اس کو پوسٹ پون کر کے جتنی گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سے جاری ہوگا دوسرا دن، یعنی کوئی سا بھی ایک متفقہ دن پہ ہم لوگ گفتگو کو وہاں سے دوبارہ سٹارٹ کروائیں گے، لیکن آج صرف 1.5 گھنٹے پہ ہی بات ہوگی۔ اس میں اسٹارٹنگ میں پہلے جو گفتگو ہوگی وہ 5-5 منٹ کی دونوں فریقین کو موقع دیا جائے گا، 5-5 منٹ کی گفتگو ہوگی جس میں اہل سنت کی طرف سے علاؤدین بھائی اور کرم بھائی، اور ادھر سے رضا سلفی اور مہتاب اکبر، یہ دونوں بھائی گفتگو کریں گے 5-5 منٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہوگی وہ 2-2 منٹ کی گفتگو ہوگی جو دونوں طرف سے آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ اور رہا بات دوسرا، آج کی گفتگو جو بھی یہاں پر ہونے والی ہے اس میں ہم لوگوں کو مین مفہوم سے مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے کی مہربانی کر کے آپ لوگوں آپ دونوں فریقین سے گزارش ہے کہ ایک دونوں کی عربی، اردو، انگلش، آپ لوگ زبان پہ بات نہ کریں گے ایک دوسرے کے بارے میں کہ آپ کی وہ لفظی تلفظ کی ادائیگی آپ کی صحیح نہیں تھی، آپ کے الفاظ میں آپ نے وہاں پر خطا کر دیا، آپ نے وہاں پر عربی عبارت صحیح سے نہیں پڑھا، آپ لوگوں کو مفہوم پہ ایک دوسرے سے بات کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس طریقے سے اگر بات کو طول دیا جائے گا تو پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے، جس سے گروپ کے لوگوں کو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں پہنچنے کا، کوئی نتیجہ نہیں پہنچ پائیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کیا جائے گا یہاں پر تو آپ لوگوں کو مفہوم پہ بات کرنا ہے، اور جو گفتگو ہوگی دو فریقین ہی گفتگو کریں گے اور معاون، اس بات سے کسی کو دقت نہیں ہے؟ رضا سلفی بھائی اور مہتاب اکبر اور علاؤدین بھائی، کرم بھائی، آپ لوگ دونوں کلیئر کر دیجیے۔ جو مطلب مناظرہ کریں گے ان کا نام علاؤدین امجدی صاحب ہیں، آپ ان سے کہیے کہ جی ان کو جی آپ فرمائیں، کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں علاؤدین کر رہا ہوں۔ آپ جو ہے اپنا اختصار کے ساتھ جو میں اپنا تعارف پیش کرتے تاکہ عوام سمجھ جائے کہ آپ کون ہیں۔ جی، میں محمد علاؤدین امجدی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جس کی پہچان آج رضوی بریلوی سے کی جاتی ہے۔ یہ میں نے مختصر اپنا تعارف کروا دیا۔ تعلیم ہے، غیر عالم ہے۔ شکریہ آپ کا۔ جی، اور وہ کرم صاحب جو معاون ہیں وہ بھی اپنا تعارف کرا دیں۔ جی، میں کرم حسین رضوی ہوں، اور میں اہل سنت والجماعت، جس کو اس دور میں مستشار حضرت کہا جاتا ہے، بس اتنے کا پہچان کافی ہو۔ جی، ہوتا تو یہ آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں، پھر انشاءاللہ پھر لکشمی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مہتاب اکبر ہے، اور میں رسول ناول جماعت جو حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور میں غیر عالم ہوں۔ ہاں، تو رضا سلفی بھائی آپ بھی اپنے بارے میں بتا دیجیے کہ آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں؟ جی، میرا نام محمد رضا سلفی ہے، اور میں بھی اہل سنت والجماعت مسلک اہل حدیث کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، چوکیدار ہوں،
باقی کوئی عالم نہیں ہوں، ابھی عالمیت میری پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ ابھی مدرسے میں باضابطہ طریقے سے عالم ہاں عالم بننے کی آپ کورس میں بھی ہے نا؟ جی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو گفتگو شروع کیا جاتا ہے یہیں پر سے، اور 10:10 ہوئی گئے آلریڈی، تو ہم لوگ یہاں پر سے ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں کہ علاؤدین بھائی 5-5 منٹ کا دونوں کا ٹرن ہوگا، تو آپ لوگ 5 منٹ علاؤدین بھائی بولیں گے، 5 منٹ رضا سلسی بھائی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں میوٹ کر رہا ہوں، آپ ان پہ کہیں شروع کرو۔ جی جی وہ شروع کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ طے پایا اور سننے میں آیا اور دیکھا بھی گیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق وسیلہ لینے پر گفتگو ہے کہ ان کی ذات کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں بعد از وصال۔ تو ہمارے یہاں ایک میں اپنا دعویٰ پہلے بتا دوں کہ وسیلہ لینا نبی علیہ السلام کی ذات کا یا کسی بھی ایسی چیز کا جس سے اللہ کا قرب پایا جائے، جس سے بھی، تو وہ مستحسن ہے۔ اور اگر کوئی اس کا انکار فقط کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد از وصال کا ہم وسیلہ نہیں لیتے، تو ہم اس پر کوئی حکم نافذ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے اس عقیدے کو بدعات یا شرک یا کسی اور طریقے سے بھی حرام کہتا ہے، تب پھر اس کے اس حکم کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو اب جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ بھی اہل سنت والجماعت سے ہیں اور ہم بھی اہل سنت والجماعت سے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ اپنے بندوں کو دعا سکھاتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے دعا کرو کہ ان کے راستے پر چلا مجھے جن پر تیرا انعام ہے۔ تو اللہ کا انعام کس پر ہے؟ تو پھر قرآن مجید کے 5ویں پارے میں دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، یعنی نبی کے راستے پہ چلنا ہے، صدیق، شہداء و صالحین کے راستے پہ چلنا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے راہ سے جو الگ راہ، یہ بھی میرے خیال سے سورہ نساء میں ہے یہ بھی آیت، کہ مسلمانوں کے راہ سے جو جدا راستہ بنائے گا، جو الگ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے الگ ہی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اب اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں حدیث ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو، بڑے گروہ کے ساتھ میں رہو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح ہم اس حدیث کو مانتے ہوئے چلتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ ہم ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو ناجی جماعت ہے، جو نجات پانے والی جماعت ہے، اس کے ساتھ میں، اس سے جو الگ کوئی بھی عقیدہ بنائے گا اور جس اعتبار کا عقیدہ بنائے گا، پھر اس سے ہم اسی اعتبار کے تحت اس سے بات کریں گے، جیسا دعویٰ ہوگا اس کا اس طرح سے اس کو دلیل دینا ہے۔ اب ہم نے اپنے دعوے میں کہا کہ ہمارے یہاں یہ مستحسن ہے، اگر کوئی لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے وسیلہ، اور کوئی نہیں لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس پر کوئی ہم حکم نہیں لگاتے۔ اس طرح ہم نے اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اپنی بات جو ہے آگے وضاحت سے رکھ دیں، تاکہ سامعین کو جو آسانی ہو، سمجھنے میں ہو کہ حضور نے جو جماعت کی نشاندہی فرمائی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت آپ خود کو کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت میں اولیاء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، متکلمین بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، اور اسی طرح مجتہدین بھی ہیں۔ اور یہی رائے ہے امت میں کہ جب سے امت کا کسی بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے، کسی دور میں بھی اتفاق ہو گیا، اس کے خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اہل سنت سے یا تو پھر ہاتھی کہلاتا ہے، یا یہ دعویٰ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال میرا اس وقت ہے، اس پر حکم نافذ ہوگا اس کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کے قول کے اعتبار سے، جب وہ اپنا دعویٰ بتائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کی نشاندہی میں سب آ گئے ہیں کہ محدثین بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، متکلمین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں۔ ان سب کو مانتے ہوئے اور سب اسی اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، ہم اسی بڑے گروہ کی پیروی کرتے ہیں، پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میں اپنی بات کو
وقت میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب آپ سے رجا سلفی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بات شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ اپنا مائک بند کر لیجئے علاء الدین صاحب. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کچھ باتیں جو علاء الدین صاحب نے کہی ہیں، اس میں 3 باتیں میں نوٹ کیا ہوں جو لکھا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں خیانت نہ کروں، بالکل جو انہوں نے ادا کیا ہے اس کو ہی میں بتاؤں. پہلا انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ وسیلے کے انکاری کو تو حکم نہیں لگاتے، یعنی کوئی وسیلہ لینا چاہے جس باب میں ہمارا اختلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی لے لیتا ہے تو وہ مستحب ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی جماعت کے ساتھ چلنا ہے. تیسرا انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ مستحب ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دوں تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عائشہ، کسی نے میرے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کی جو میں نے نہیں کہی فہو رد او کما قال، تو وہ عمل رد ہے. یعنی پیمانہ رسول اللہ نے یہ بتایا ہے. شریعت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہونا ضروری ہے. کوئی چیز واجب ہے، کوئی چیز فرض ہے، یہ اللہ کے رسول ہم کو بتائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا مستحب ہے، اور مستحب بھی ایک حکم ہے. تو اس حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی چیز سے ان کو صحابی کے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ بعد از وفات وسیلہ لینا مستحب ہے، کیونکہ مستحب ایک حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ مستحب میں جو ہم کرنے خود وہ صحیح اور نہ کرے تو اس کو کچھ نہ کہیں. اگر آپ اس کو کرتے ہیں وہ صحیح سمجھ کر تو یعنی دین ہے، اور دین ہم صحابہ اور اللہ کے رسول اور قرآن سے لیتے ہیں. تو پہلے تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مستحب ہے. اس کو مستحب کس طرح سے آپ نے کہا، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ سواد اعظم کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دیکھیں یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام شاکب رحیم اللہ لے کر آئے ہیں کہ لا یجمع علی جلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کیونکہ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. جہاں تک سواد اعظم کی حدیث کا تعلق ہے تو کسی پر وہ ثابت نہیں ہے. سواد اعظم والی حدیث یہ اضافہ ہے، اور راوی کی اضافت اگر وہ ضعیف ہو تو قبول نہیں، ثقہ کی زیادت قبول ہوتی ہے. تو سواد اعظم کی جو انہوں نے بات کہی ہے تو سند کے ساتھ یہ پیش کریں گے، کیونکہ سواد اعظم دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اصول محدثین پر حدیث ثابت نہیں ہے. جو حدیث ضعیف ہوتی ہے تو پھر اس کو شاذ مانا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ اپنے سے زیادہ احفظ، اپنے سے زیادہ اوثق راوی کی مخالفت کی جا رہی ہے. تو صرف اتنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لیکن سواد اعظم، اللہ کے رسول نے جو آگے فرمایا کہ اگر تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو پکڑو، یہ سواد اعظم والی پکڑنے کی دلیل ثابت نہیں ہے اصول محدثین پر. صرف اتنا ثابت ہے گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، وہ سورہ نساء میں بھی آئی ہے، آیت نمبر 115 یا 15 میں غالب ہے. تیسری انہوں نے ایک بات وضاحت کی ہے کہ وسیلے کا انکار ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ وہ ثابت شدہ چیز جو پہلے سے مستحب ہو، اگر کوئی اس کو کرے تو بات درست ہے، مستحب ہے، اس کو کوئی کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو چیز ابھی ثابت ہی نہیں ہے، آپ اس کو اپنی طرف سے مستحب کہہ دیں تو یہ جسارت ہوگی.
تو سب سے پہلے اسی لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں کہ اگر وہ چیز ثابت ہو جائے کہ بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کسی بھی ایک صحابی نے لیا تو وہ پیش کرے، انشاءاللہ اس سے ہی استحباب کی دلیل نکل جائے گی۔ اگر پیش نہ کر سکے تو انشاءاللہ پھر یہاں سے باطل ہو جائے گا عقیدہ کہ جو چیز ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کا انکار کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو ثابت کریں، ثابت ہے بھی یا نہیں، اسی پر تو بحث ہو رہی ہے۔ جی میرا ٹائم ختم، آپ بات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے رجا سلفی صاحب کو یہ سننے میں غلطی لگی ہے کہ میں نے مستحب کہا۔ میں نے کہا یہ مستحسن ہے، پسندیدہ عمل ہے جو ہمارے کتب میں ہمارے علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا تھا۔ اب ایک طرف سے آپ کا دعویٰ آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پھر اگلی جب دعویٰ آپ کا آ جاتا ہے، اور ویسے دعویٰ آپ کا ہی ہے کہ بعد اب مثال جو ہے بدعت دلالہ ہے، تو یہ سب باتیں تو بعد میں ہوگی، لیکن آپ نے اپنا دعویٰ نہیں پیش کیا۔ اول چاہیے کہ آپ اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیں کہ دو طرفہ دعویٰ ہو جائے، اور دو طرفہ دعویٰ ہونے کے بعد میں تب دلائل کی طرف میں ہم چلیں گے، ٹھیک ہے، تب ہم دلائل کی طرف میں چلیں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑی جماعت حدیث ثابت نہیں ہے، اس کو اصول حدیث پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی جب آئے گا تو ضرور دیکھیں گے اور دکھائیں گے۔ اور رہا سوال ایک بات میں کر دوں کہ یہاں پر میں دلیل آپ کو نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے، میں جو بات بولوں گا آپ اس کو نوٹ کر لیں، اگر اس کی دلیل کی ضرورت ہوگی تو میں واٹس ایپ میں شیئر کروں گا، کیونکہ میں جو ہے یہ کیا ہے گوگل میٹ میں پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں، تو اس کے زیادہ سسٹم سے میں آگاہی نہیں رکھتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ میرے ذمے پر ہوگا کہ مجھے یہ دینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہنا ہے مجھے کہ میں نے مستحسن کہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جب کہا کہ بڑی گروہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، تو ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت کو بھی میں نے پیش کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جس کے تفسیر میں قرآن کی تفسیر کو میں نے پیش کیا تھا، جس میں نبیین، شہداء و صالحین کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ صالحین کے راستے پر چلنا ہے۔ تو صالحین کہ راستہ کیا کبھی بلاک ہوا، کبھی رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یا تواتر کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے اور قیامت آنے سے پہلے تک یہ جماعت رہے گا، اس کی وجہات آپ کو کرنا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے راہ سے جو الگ راستہ چلے گا تو اس میں فردن کوئی مسلمان ہے یا مسلمان کی جماعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے، فرمان ہے کہ فردن ہے، کوئی ایک مسلمان بھی اگر الگ کوئی اپنا عقیدہ بنا لے اور جماعت مسلمین سے الگ راستہ بنا لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح کے مثال کے طور پہ خارجیوں نے خروج کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میں، اور قرآن مجید سے ہی استدلال کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ، اس نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو اب بتاؤ کہ وہ قرآن ہی پیش کر رہا تھا، قرآن پیش کرنے کے بعد میں کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو جماعت مسلمین کس طرف تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا یا پھر جو ہے خارجیوں کی طرف میں تھا؟ تو یہ اس بات سے بھی پتہ لگ جائے گا لوگوں کو جب آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ قرآن پیش کر دینا، قرآن پڑھ دینا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث ایسی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو خوب قرآن پڑھیں گے، خوب نماز پڑھیں گے، خوب عبادت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو تم بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، بڑی گروہ کے ساتھ میں رہنا۔ تو یہ تو تائیدن ایک حدیث سے نہیں ہے نا، آپ کتنے حدیث کا انکار کیجئے گا؟ یہ قرآن مجید سے بھی اس کا دلیل ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ انکار کر کے کیا راستہ بنانا چاہ رہے، کیا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہ رہے؟ وہی کہ آپ تنہا کو عقیدہ بنا لیں، جماعت مسلمین کے عقیدہ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد بھی کہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو گویا آپ کے کہنے کے مطابق کثیر تعداد کے جو مسلمان ہوں گے وہ سب جہنمی ہوں گے، اور چند جو ہوں گے جو بھی الگ الگ عقیدہ بنا لے، پھر تو ہر کسی کو حق حاصل ہو جائے گا کہ کیوں وہ جماعت کے ساتھ میں چلے، کیوں وہ مسلمانوں کے راستے میں چلے۔ ہر 1.5 انچ کا مسجد وہ اپنا بنا لے اور اس کے بعد میں اپنا طور طریقہ کو اپنا لے، پھر اسے کچھ کہا نہیں جائے گا۔
کیونکہ آپ کے استدلال سے اور آپ کے نظریے سے یہ بات لگتا ہے کہ ہر کوئی کو آزادی حاصل ہے. کیا ہر کوئی کو آزادی حاصل ہے؟ ایسا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی کو آزادی حاصل ہوگا کہ تم اپنے طور پر اپنا دین و عقیدہ بنا سکتے ہو، نکال سکتے ہو؟ اگر کچھ ایسا ہے دین میں تو آپ بتائیں گے. اور ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ پہلے اپنا دعویٰ پیش کر دیں، اور جس طرح کہ بات کو کم کی طرف میں لے کر کے جاتے ہیں، یعنی وقت زیادہ برباد نہ ہو، کہ وسیلہ بعد از وصال، وسیلہ لینا نبی علیہ السلام کی ذات سے یا نبی علیہ السلام سے نسبت جس چیز کو ہو، چاہے وہ لباس ہو ان کا، چاہے وہ ذات ہو ان کا، چاہے وہ نام ہو ان کا، کچھ بھی، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، اور بنانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی قباحت لگتا ہے تو آپ قباحت بیان کریں کہ بعد از وصال اگر کوئی شخص جو ہے نبی علیہ السلام کا وسیلہ لیتا ہے تو گویا وہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، بددین ہو جاتا ہے، حرام کا مرتکب ہوا یا کیا ہوا، اس کو یہ آپ کو واضح کرنا ہے. کیوں کہ حرام اور حلال واضح ہے، حرام اور حلال واضح ہے. اب جو چیز کو آپ قائد لگائیں گے، روکیں گے، تو اس کے لیے آپ کو نہ ثابت کرنا ہوگا نا، آپ کو دینا ہوگا نا کہ حضور علیہ السلام نے یہ منع کیا. اس کے برخلاف اگر کوئی کرتا ہے تب پھر ہم حکم لگائیں گے کہ اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے، رسول اللہ کے خلاف کیا ہے. یہ شخص جس طرح کا بھی پھر جو ہے جیسا قول ہوگا اس طرح کا حکم اس پر واضح کر دیا جائے گا. تو آپ اپنا حکم واضح کریں. اور دوسری بات کہ سب سے پہلے اس چیز کا جب یہ امت میں رائج تھا، اگر امت میں رائج تھا تو اس کا انکار کس نے کیا؟ سب سے پہلے کون وہ عالم ہے جس نے یہ بتایا کہ یہ وسیلہ بعد الوصال لینا یا بالغیب لینا، وسیلہ بالغیب لینا جو شرک ہے، کفر ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے، یہ کس عالم نے؟ اچھا علاؤدین بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا رک جائیں یہاں پر، کیونکہ گفتگو جس طریقے سے ہونی تھی اصل میں اس طریقے سے تھوڑا لمبا ہو جا رہا ہے ابھی بات. تو سب سے پہلے رضا بھائی سے گزارش ہے کہ رضا بھائی بھی جس طریقے سے علاؤدین بھائی نے اپنی اس بات کو واضح طور پہ پہلے لائن میں بیان کیا تھا اپنے پہلے ٹرن میں، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وسیلہ لینا مستحسن ہے ان کے نزدیک، تو اسی طریقے سے سب سے پہلے رضا بھائی بھی اپنا طریقے سے نظریہ ہے وہ اپنا نظریہ پیش کریں اور واضح حکم عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں کہ آپ کے نزدیک وسیلہ لینا کیا ہے. مجھے اگر آپ سن پا رہے ہیں تو سنیں. ایک پہلی منٹ. بات یہ، ہمارے جو ساتھی بات کر رہے ہیں، جو بھی مناظرین یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ انہیں گفتگو کرنے دیں. آپ کا جو کام تھا آپ نے الحمدللہ بخوبی اسے انجام دیا. ابھی آپ کا جو ہے رجب صاحب کو کیا باتیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے، یہ مناظرے کے اندر مناظرین جو ہے یہ طے کریں گے انشاءاللہ. جی تو اس سے میرا وقت شروع ہو گیا. علاؤدین صاحب ہیں، اور جو آپ غالباً جو بھی نام تھا بھائی دوسرے جو رضوی صاحب تھے، تو انہیں گفتگو کرنے دیں معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، شکر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. دیکھیں بھائی، میں نے ان سے ایک بات کہی تھی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں میں سند دکھاؤں گا سواد اعظم کی انشاءاللہ. دعویٰ یہ ہے ہمارا، جسے میں حدیث پیش کیا تھا، آپ سمجھے نہیں تھے، اسی حدیث میں میرا دعویٰ آ گیا تھا. میں نے حدیث پیش کی تھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سا دیکھیے، ہم آپ کو ذرا سا ایک بات بتا دے رہے ہیں کہ دعویٰ الگ کیجیے گا اور دلیل الگ دیجیے گا. دعویٰ میں دلیل شامل نہیں ہوتا ہے. دعویٰ آپ پہلے کر دیں، صرف دعویٰ میں دلیل نہیں شامل، ورنہ وہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا آپ کا. یہ اس دن آپ جو ہے مناظرہ رسیدیہ کا جو بات کر رہے تھے، شاید آپ پڑھے ہوئے ہیں اس کو، ہم نے شاید اتنا نہیں پڑھا ہے لیکن سنا ہوا ہے ہمارا، یہ بات ہے اس میں طے کہ جب دعویٰ ہوگا اور دلیل الگ ہوگا، پہلے آپ دعویٰ کر دیں، دلیل دعویٰ نہیں شامل کرے، پہلے آپ دعویٰ بتا دیں اپنا. نہیں مدد چاہتا ہوں کہ میں نے بیچ میں آپ کو ڈسٹرب کیا اپنی بات سن. ایک ہم کو جسٹ ایک بار یہ کمنٹ سیکشن بند رکھنا ہے، کوئی مطلب بدماشی کرے اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے. بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینے کو ہم بدعت ضلالہ تسلیم کرتے ہیں.
اور کیوں بدعت ہے انشاءاللہ وہ دلائل سے ہم ثابت کریں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از وفات وسیلہ لینا یہ بدعت ضلالہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے کچھ پوائنٹ کی طرف جو آپ نے اٹھائے ہیں۔ پہلا پوائنٹ آپ نے تواتر کا اٹھایا، صالحین کے راستے، اور دلیل آپ نے بنائی ہے قرآن کی آیات کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صالحین کے راستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ تواتر سے عمل ہوتا آ رہا ہے۔ تو وہی تو میرا سوال ہے جناب، اگر اس آیت کو آپ دلیل بناتے ہیں کہ صالحین کے راستے پر چلو، تو صحابہ اس سے مستثنی نہیں ہے۔ سب سے اول جماعت جو صالحین میں مانی جاتی ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں ہم تواتر سے ہی چلیں گے، ترتیب سے، جیسا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، طے ہوئی تھی شرط، اور یہ طے پایا تھا کہ شرط کی صحابہ سے ہی ہم شروعات کریں گے، اور تائید میں آپ کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اس کو تسلیم کیا گیا۔ تو صالحین میں سب سے اولین جماعت کے اندر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں۔ تو آپ کم سے کم بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلوں کو صحابی سے ثابت تو کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لائے تو تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ اول جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ جماعت تھی جس نے اللہ کے رسول کو چلتے پھرتے دیکھا، اللہ کے رسول پر وحی کو نازل ہوتے دیکھا، اللہ کے رسول نے کیا استدلال کیا ان صحابہ نے دیکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس طرز پر آج میں ہوں اس پر میرے صحابہ۔ یعنی اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ معیار ہیں۔ تو اگر آپ صالحین کو مراد لیتے ہیں تو یہاں سے مطلب اسکپ کر کے، یہاں سے صحابہ کی جماعت کو مستثنی کر کے آپ آگے والے پہ کیوں جاتے ہیں؟ دین تو سب سے پہلے صحابہ کی تک آیا ہوگا نا۔ قرآن کی آیت اگر پیش کر رہے ہیں تو مکمل پیش کریے نا کہ کن کے لیے ہے۔ پہلے مخاطبین صالحین میں صحابہ اکرام ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروعات تو کریں کہ کسی ایک صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا ہو تو ہم تو اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے جی بدعت ضلالہ کا۔ اس کی وجہ میں بتا دوں، ایک منٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیخ، ایک منٹ رکیے۔ ویڈیو بند کر لینا بھائی، یہ بھی شامل۔ بھائی اس کی ویڈیو بند کر لو۔ اچھا غلام بھائی، یہ 5 منٹ کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں کچھ زیادہ کنفیوژن نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو 2 منٹ نہیں نہیں بھائی، آپ کوئی بولے نا، میں نے اس دن بھی کہہ دیا تھا کہ جب دلائل ہم دیں گے تو اس میں فری وقت ہے، بات جب کریں گے تو وہ ٹائم کے اعتبار سے کریں گے۔ ٹھیک، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اس طرز پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا رہا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق کے اندر بدعت کی تعریف اس حدیث کے تحت کہتے ہیں، یہ جو حدیث میں پڑھا ہوں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ کے رسول نے بدعت کہا ہے وہ اعتقاد میں ہے، یعنی کوئی شخص عقیدے کے اندر اگر کوئی نئی چیز داخل کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا۔ لیکن اگر کوئی اعمال کرے گا تو اعمال جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا اس کے اندر۔ کیا کہہ رہے ہیں ان کے مفتی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اعتقاد کے اندر اگر کوئی بدعت کرے گا تو اس کو مانا جائے گا، جبکہ اس حدیث میں لفظ اعتقاد موجود ہی نہیں ہے، یہ مفہوم عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ من بتا رہا ہے کہ یہ عموم پر کار ہے۔ جب بھی رسول اللہ من کہیں تو وہ عام ہوتا ہے، وہ خاص نہیں ہوتا۔ اچھا،
اگر مان لیجیے کہ اعمال بھی مراد لینے کی اعتقاد نہیں ہے، یہاں اعمال مراد ہیں، تب بھی امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان وہ اعتقادی مسئلہ ہے، وہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے امام بغوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اتفقت الصحابۃ والتابعین فمن بعدهم من علماء، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا اور تابعین کا اجماع ہے، کہتے ہیں ان الاعمال من الایمان، کہ اعمال جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو اعتقاد تو یہ خود بن گیا اگر اعمال بھی مراد لے لیں۔ پہلی بات تو غلط انہوں نے انٹرپریٹیشن کی حدیث کی مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور ایک سلف صالحین کے خلاف انہوں نے عقیدہ برپا کیا۔ بہرحال موضوع کی طرف، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی عمل ہم کو صحابہ سے نہ ملے، رسول اللہ سے نہ ملے، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، اس پر ہم دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ، اس پر دلائل پیش کریں گے۔ علامہ ابن ابی عز حنفی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ انا ما احدث بعد عہد الصحابہ لا یکون حسنا، یعنی عہد صحابہ کے بعد جاری کی جانے والی کوئی بدعت حسن ہو ہی نہیں سکتی۔ دوا دوا اسمیل ہو رہا ہے راج کھولنے سے، احدث بعد دوا دوا لا یکون حسنا، بہت گندا دوا ہے۔ بعد کوئی عمل ایجاد کر لے وہ بدعت کبھی حسن ہو ہی نہیں ایسے ہاتھ سکتی۔ کھول کے ایسے رکھنے میں آسان نہیں رہتا ہے، ایسے ہاتھ کھول کے رکھنے میں آسان نہیں رہتا ہے۔ تو صحابہ کو لانا پڑے گا آپ کو، یہ آپ کے گھر کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ، ٹھیک۔ دوسرا انہوں نے یہ بات کہی تبرک، کہ چاہے وہ اللہ کے رسول کے کپڑے ہوں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوں، کچھ بھی ہو، دیکھیں بھائی تبرک پہ بحث نہیں ہے، وسیلہ اور تبرک یہ دونوں متفرق موضوع ہیں۔ اگر آپ تبرک کو اور وسیلے کو مختلف کر رہے ہیں تو پھر یہ مرنے اور جینے کی قید کیوں لگایا آپ نے؟ کپڑے تو نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں، کپڑے تو کپڑے ہیں بھائی اللہ کے رسول کے، تو دلیل نہ پتہ نہیں، یہاں تبسم کی بات ہو رہی ہے، تبرکات کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کا بلگم گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے۔ میرا ٹائم ہو گیا، آپ بات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ بات بلا وضع کا طویل ہو رہا ہے، اور آپ جو گفتگو نہیں کرنے کو وہ اس گفتگو کی طرف میں چلے جا رہے ہیں، بات لمبا ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک طرف آپ نے جو ہے اجماع کا انکار کیا، اجماع بول رہا ہوں، سواد اعظم کا انکار کیا، ٹھیک ہے، بڑی جماعت کا انکار کیا، اور ایک پھر جو ہے 73 فرقے والی حدیث خود آپ لے کر کے آتے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے بات میں تضاد ہے یا آپ کے فکر میں تضاد ہے۔ کیونکہ جب ایک جماعت کو وہاں فرما دیا گیا کہ حق پہ رہے گا، جو حدیث آپ نے پیش کیا اس کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس سے ثابت ہو گیا نا پھر وہ بات کہ مسلمانوں کی راستے پر چلنا ہے۔ اب رہا سوال یہ بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صالحین کے راہ پہ چلنا ہے، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ صحابہ اس سے مستثنا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ صحابہ اس سے مستثنا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ، نبی صحابہ سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد سے لے کے اب تک جو بڑی جماعت ہر دور میں رہے گی، ہر دور میں ایک مسئلہ آئے گا، ایک مسئلہ کے تحت دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ اس پہ لوگ کتنے علماء نے اتفاق کیا ہے، کتنے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ اگر کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو اس طرح حل کیا جائے گا، نہ کہ پھر جو ہے تمام عالم علماء ایک طرف ہوں گے اور کچھ چند عالم علماء ایک طرف ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے ایک جہتی کو توڑ دیں گے، تو اس طرح تو پھر ہر کوئی الگ الگ فرقہ بناتا ہے وہ چلے جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کی یہ بات بالکل صادق ہے کہ بنی اسرائیل اور 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، اور جس کی پہچان اہل سنت والجماعت کی گئی، جو صحابی کے راستے پہ چلا۔ تو اس سے صحابی مستثنا نہیں، آپ صحابی کو ایڈ کر رہے ہیں، تو ایڈ کب کریں گے؟ جب میں نکالوں گا تب نا آپ ایڈ کریں گے۔ میں تو مانتا ہوں کہ صحابی بھی اس میں شامل ہیں، صالحین میں، اور اول شامل ہے۔ اچھا، ایک بات ہے، آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان انہوں نے لایا۔ اب یہ خطاب کن سے ہے؟ کس کی طرف مثال کن کا دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کا مثال دیا جا رہا ہے کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان انہوں نے لایا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وسیلہ کیا آپ کے یہاں ایمان کا مسئلہ ہے؟
ایمان و کفر کا مسئلہ ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الحمدللہ ہم ایمان ویسا ہی رکھتے ہیں جیسا صحابہ نے رکھا. ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز جان کے رکھیں، اللہ کی ذات و صفات میں ہم کسی کو کسی طرح بھی شریک نہیں کرتے. اگر کوئی کرے تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اور کلمہ گو اگر ہو کر کے یہ کام کرے تو اسے ہم مرتد کہتے ہیں، اسے ہم مرتد کہتے ہیں. حجت تمام کر لینے کے بعد میں حکم نافذ کر دیا جائے گا اس پر. پھر ایک بات آپ نے کہا کہ حدیث اور صحابہ، ہاں آپ پہلے یہ بات ہم کو واضح کریں گے کہ یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ جو کوئی عمل جو ہے مستحسن یا مستحب بن ہی نہیں سکتا یا بدعت حسنہ بن ہی نہیں سکتا جو عمل صحابی نے نہ کیا ہو. یہ قید آپ نے لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قید آپ نے لگایا ہے. تو میں پھر بہت ساری بات پیچھے آ جائے گی اس پر، لیکن ابھی میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ مدعے پر بات ہو جائے، مدعے پر بات ہو جائے. کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعد از وصال ہم جو ہے وسیلہ لیتے ہیں. تو امت میں بہت ہیوی کب کام رائج کر رہا ہے. ہوا، یہ کب رائج ہوا اور اس پر پہلا فتویٰ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ یہ مختصر بات کو میں شارٹ کر کے، کیونکہ سننے والے لوگ جو ہے حاصل کلام لے کر کے جائیں کہ اصل بحث کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، کون جو ہے صراط مستقیم پر ہے اور کون جو بڑی جماعت سے الگ ہے. جو جماعت سے الگ ہوا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے جو الگ ہوگا اس کو جو ہے الگ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ یہ بتائیں، کیونکہ سارا بات کو شارٹ کر کے، ورنہ بات بہت بکھر جائے گا، بہت لمبا ہو جائے گا کہ بدعات کی طرف میں چلیں، پھر میں یہ کہوں گا آپ وہ کہیں گے. تو اصل بات کی طرف آتے ہیں بعد وصال. اچھا، ایک بات اور آپ نے کہا کہ ہاں کہ آپ جو ہے تبرکات کو اس میں شامل نہ کریں. تو برائے کرم آپ تھوڑا سا جہاں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اس آیت کے تحت وابتغوا الیہ وسیلہ، جو فرمایا گیا ہے، تو وسیلہ، یہ وسیلہ کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہے یہ وسیلہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلے کیا ہے بھائی؟ یہ ایک منٹ آپ کو 5 منٹ ہو گئے بس. ایک منٹ. اللہ نے فرمایا یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی بھی آیا، پھر وابتغوا الیہ وسیلہ بھی آیا، وجاہدوا فی سبیلہ. پھر ہاں ٹھیک ہے. تو یہ 3 حکم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ 3 حکم جو ہے آپ کے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے یہاں اگر اس کا کوئی تارک ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی منکر ہوتا ہے یا اس کا پریکٹیکل عمل ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس تینوں آیت کی آپ وضاحت کریں گے، کیونکہ ایک ہی حکم، ایک ہی ساتھ حکم آیا ہے اور ایمان والوں سے مخاطب اللہ ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، ہاں وسیلہ، اور پھر اس کے بعد میں وجاہدوا فی سبیلہ. تو ایک تینوں حکم ہے، تو اس تینوں حکم کا حاصل کیا ہے، کس طرح ہے؟ آپ ذرا سے اس کی وضاحت کر دیں گے. اور ایک سوال یہاں پہ یہ اہم ہے، اب اگر وضاحت نہیں بھی کریں گے، ایک منٹ آدھا سیکنڈ دے دیجئے، بس آدھا سیکنڈ میں اپنی بات یہ ختم کہہ کے کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے بعد از وصال جو وسیلہ لیا جاتا تھا، کوئی عمل آئے گا تبھی تو کوئی عالم حکم اس پہ لگائے گا نا. تو جب یہ عمل امت میں آیا تو کب آیا، اور پھر کس عالم نے سب سے پہلے اس پر حکم لگایا کہ یہ بدعت ہے؟ آپ اس کی وضاحت کر دیں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں میری بات یہ سمجھے نہیں یا سمجھ گئے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے ٹول دینے کی کوشش کی ہے کہ میں نے جو آیت پیش کی تھی نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو میں نے وہ آیت پیش کی تھی صحابہ کی حجت پر، صحابہ کے عمل پر، صحابہ کس طرح سے ایمان لائے اس پر. انہوں نے ایک چیز مجھ سے یہاں پر کہی کہ بھائی وسیلہ لینا آپ کے یہاں پر ایمان میں آتا ہے. ایمان میں بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک ابھی عبارت جو پیش کیا تھا اس پہ غور کریں نا. میں نے یہی کہا تھا کہ اتفق الصحابۃ والتابعین فمن بعدهم من العلماء السنۃ علی ان الاعمال من الایمان. اعمال جو ہے ایمان میں داخل ہیں، اس پر تابعین اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے. اب وسیلہ لینا ایک عمل ہے نا، تو عمل ایمان میں داخل ہے.
تو اگر ہم کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان کے اندر سب چیز داخل ہوگی. کہتے ہیں وَقَالُوا إِنَّ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَعَقِيدَةٌ، یعنی ان کا کہنا کہ ایمان قول، عمل اور عقیدے کا نام. تو اس سے میری بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل ثابت کرنے کے لیے صحابہ اولین جماعت میں آتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو میری کہ میں نے صالحین کے اندر صحابہ کو مستثنی نہیں کیا. تو جناب بند اگر مستثنی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے وہ عمل ثابت ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں. تو یہی تو میرا مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ کوئی ایسی روایت تو پیش کریں، جسارت تو کریں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا ہو. آپ ہم سے کہنا کہ کس نے بدعت کا، ہم کہتے ہیں کہ کس نے عمل کیا. دیکھیں وجود ہونا ضروری ہے. کسی چیز کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کسی چیز کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلیل قطعی دینی پڑے گی. لیکن جب ہم کسی عمل کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ضلالہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل نہیں تھا صحابہ میں، تبھی تو بدعت ہے. اگر ہوتا تو پھر اس کو ہم نمائنات پیش کرتے، اس کی کہتے کہ یہ حرام ہے، اس کو کہتے یہ ناجائز ہے. لیکن ہم نے کہا معمول کھانا کا کیا کیا اب دیکھیں میں نے ان کے گھر سے ایک دلیل پیش کی تھی، علامہ ابن الازہر، معمول الحم علامہ ابن العز حنفی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سنیں غور سے، میرے گھر کا نہیں ہے بھائی، آپ کے گھر کا حوالہ ہے. کہتے ہیں کہ انما احدث بعد احد الصحابۃ لا یکون حسنا، عہد صحابہ کے بعد جاری ہونے والا کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار ہیں، صحابہ سے سمجھنا ہوگا. اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری ان کی کتاب ہے، فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 317 میں لکھا ہوا ہے. ایک رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قراءۃ الکافرون الی الآخر مع الجمع مکروہۃ لأنها بدعۃ لم تنقل عن الصحابۃ ولا عن التابعین. یعنی کہتے ہیں کہ سورۃ کافرون اجتماعی قرأت مکروہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لا تنقل عن الصحابۃ، یہ صحابہ سے نقل نہیں ہوئی. معیار عالمگیری نے یہ بتا دیا کہ صحابہ کا عمل ہی اصل معیار ہے، ورنہ وہ عمل بدعت ہوگا. بدعت ہوگا کیوں؟ کیونکہ جو عمل صحابہ سے نہیں پایا جا رہا، قرآن سے نہیں پایا جا رہا، رسول اللہ سے نہیں پایا جا رہا، تو وہ عمل بدعت ہے. یہ ان کے گھر سے میں دلیل پیش کر رہا ہوں فتاوی عالمگیری میں. تو بھائی یہ میری دلیل نہیں ہے. اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین جو کلام ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے ایجاد کر لیا جائے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی. یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ جو دین میں خود سے عمل ایجاد کیا جائے وہ عمل بدعت ہوتا ہے، ضلالت ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے. اب میرا یہی سوال ہے، میں اپنا فتویٰ واپس لے لوں گا، میں انشاءاللہ وسیلہ شروع کر دوں گا. ایک صحابی سے ایک دلیل تو پیش کریں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وفات وسیلے کو تسلیم کیا اور ان کا وسیلہ اپنی دعاؤں میں لیا. یہ دلیل بھی پیش نہیں کر رہے اور مجھ سے کہہ رہے کہ آپ دکھائیے کہ کس نے منع کیا. منع کی دلیل نہیں ہوتی، وجود کی دلیل آپ کو ثابت کرنی ہوگی، کیونکہ اس بات ہوتا ہے، منفی کی دلیل نہیں پیش کی جاتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے. جو انکار کرتا ہے نا بھائی صاحب علاؤ الدین صاحب، وہ دلیل نہیں دیتا. جو عمل کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، کیونکہ یہ دین مکمل ہے. یا تو آپ آج تسلیم کر لیں کہ آپ کے پاس کسی بھی ایک صحابی سے دلیل نہیں ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو مستحسن کہہ دیا. مستحسن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اچھا عمل، تو وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں بعد از وفات وسیلہ لے رہے ہیں، یہ اچھا ہے، اس کا تعین آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا. آپ نے کہا نا کہ صحابہ کریں گے، 5 منٹ ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے آپ بات کریں. ہاں دیکھیے رجا سلوی صاحب، اب اصل میں کیا پتا ہے کہ اصل جو موضوع ہے ہم لوگوں کا وسیلہ، اب اس سے ہٹ کر کے دیگر بات شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں.
کبھی آپ ایمان پہ چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک بات بتائیے، آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے عمل میں شامل ہے، اگر میں اس پر ابھی بات کروں تو یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ بحث ہے۔ آپ بتائیے اگر ایمان میں عمل داخل ہے، ٹھیک ہے، تب تو اس کا مطلب تارک جو نماز کا ترک کرتا ہے یا جو روزہ نہیں رکھتا ہے، تو آپ کیا اسے کافر کہتے ہیں؟ کافر اعتقادی کہتے ہیں؟ ایک سوال آپ پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے صحابی ایسے ہیں جو ابھی ایمان ہی لایا، کوئی عمل نہیں کر سکے، کوئی ابھی عمل ہی نہیں کیے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، وہ وفات ہو گئی، تو کیا جو ہے وہ صحابی مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں؟ کیونکہ ایمان میں آپ نے عمل کو داخل کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے دل سے اقرار کرنے کا نام ہے، اللہ و رسول کے احکام کا۔ اب بھیجے گا کھانا ذات میں کوئی کسی کو نیچے شریک کرے گا تب وہ ایمان سے جائے گا۔ جو ضروریات دین ہے، ضروریات واہ واہ، دین بھیج دے گا تو سے جو اچھا ہے۔ پھرے گا وہ ایمان سے گیا، کافر ہو جائے گا وہ، ہم یہ کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں گے کہ اگر جو عمل ہی سے مومن کہلایا جائے گا تو پھر تو آج مسجد آپ کے وہاں بھی ہے اور پوری دنیا میں مسجد ہے، ہندوستان میں، پاکستان، پورے سارے دنیا میں آپ دیکھ لیں، عوام کتنی تعداد میں، کروڑوں تعداد میں ہے مسلمان، ٹھیک ہے، اور مسجد دیکھیے تو مشکل سے 500 آدمی آئے گا اس میں، یا 1000 آدمی آئے گا اس میں 5 وقت کی نماز میں۔ تو وہ جو ترک کر رہے ہیں لیکن اعتقاد فرضیت کا رکھتے ہیں، یہ اعتقاد ہے کہ نماز فرض ہے، میں گناہگار ہوں، میں کھاتی ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں جا رہا، تو کیا ایسے لوگ جو ہے سب کافر ہیں؟ کیونکہ آپ نے عمل کو ایمان کے لیے ضروری مانا ہے اور یہ کہا آپ نے۔ اچھا، دوسری بات کہ آپ نے اور ایک بات کہا کہ صحابی رسول سے کوئی عمل کو دکھا دیں۔ میں بھائی آپ دنیا والوں کو یہ بتانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ حق کو واضح کیجئے نا، سچوں کے ساتھ رہیے، سچوں کے ساتھ ہوئیے، سچ بات کہیے، سچ بات کو اللہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں آپ کی بات کو مان لوں کہ جو کیا امام صاحب کا نام بتایا تھا حنفی عالم کا، ابن عز علیہ رحمہ نے جو یہ بتایا ہے کہ جو عمل صحابی رسول سے ثابت نہ ہو وہ جو ہے کسی طرح جو ہے بدعت حسنہ نہیں بن سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بعد میں اگر کوئی مسجد میں آج پنکھا دیتا ہے تو نیکی کی نیت سے دیتا ہے یا گناہ کی نیت سے دیتا ہے؟ مسجد میں آج کوئی ٹائلز لگاتا ہے تو گناہ کی نیت سے دیتا ہے یا ثواب کی نیت سے دیتا ہے؟ جو چیز دین میں نہیں تھا اپنی طرف سے اس کو ثواب سمجھ لینا، ماربل کو لگا دینا، پنکھے کو لگا دینا، مائک پر اذان پڑھ دینا، مائک پر نماز پڑھ دینا، یہ اس کو اچھا، یا نماز میں بھی گناہ سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں کہ ہم مائک پہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو گناہ تصور کر رہے ہیں، تو گویا نماز میں بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کو شامل ابھی خاص کر کے جان بوجھ کر کے گناہ کر رہے ہیں اس کو لے کر کے۔ تو آپ بتائیں گے کس طریقے سے پھر یہ جو ہے کیا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ ثواب کا، نیکی کا کام ہے یا جایا ہے، بیکار ہے؟ شریعت نے اس کو کیا کہا ہے، اس کی وجاہت کریں گے، اور پھر میں بات کو وہیں پر لے کر کے آتا ہوں، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ میں بدعات پہ آپ سے بات کروں۔ پہلے تو آپ کا جو دعویٰ ہے اس دعوے پر اب میں آپ اس بات کی طرف میں آتا ہوں کہ بھائی جب یہ عمل آیا، مثال کے طور پہ ہم نے کچھ غلطی کر دیا، ہم نے کچھ غلطی کیا جو شریعت کے خلاف ہے، تو آپ اہل علم ہیں، تو آپ اہل علم تو اس کو منع کریں گے نا، آپ روکیں گے نا، یا پھر یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے آپ کہ نہیں اس عمل کی جو مناہج جو ہے اللہ و رسول کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو منع نہیں کریں گے، ہم اس لیے منع نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کے نزدیک یہ چیز قرآن و حدیث اور جماعت مسلمین کے خلاف تھا اور کسی نے یہ عمل کیا، تو سب سے پہلے سچائی بتائیے اور سچ بتائیے لوگوں کو کہ سب سے پہلے اس عمل پر فتویٰ کس نے دیا، اس عمل پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضبط جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وسیلہ نہیں وقت 5 منٹ ہے بھائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں ایک منٹ حضرت، ہیلو جی میں کچھ بات کہنا چاہتا تھا، آپ 1 منٹ رکیے، آپ اس کے بعد بولیے۔ آپ نے ایک بات کی، نہیں بابر بھائی آپ کو نہیں بولنے کی اجازت ہے، صاحب
نہیں میں آپ کی بات کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں میں نہیں آپ ایسی بات کی آپ کوئی جواب نہ دیں، آپ متکلم بات کر رہے ہیں، آپ کس بے شک جو آپس میں جو متکلم ہے وہی میرے بات پاس کریں گے۔ آپ بابر نے صاحب بات سنیے نا ایک تعامل منٹ، رکھیں آپ۔ بابر اعظم دیکھیے بھائی، آپ کو لاسٹ بابر ارے اعظم ٹھیک بھائی، بھائی جی فرمائیں۔ یہاں پہ 110 ممبر ہیں، بھائی، سب کے پاس کچھ نہ کچھ جواب ہے۔ بابر کیا سب بھائی آدمی آپ کو معذرت کے ساتھ جی بالکل معذرت کے ساتھ دو مخاطبین آپس میں ہی بات کریں گے۔ اب یہ وارننگ دے دیا جائے، دوبارہ اگر کوئی مداخلت کرے گا 1 سے 2 بار تو اس کو نکال دیا جائے گا۔ جی رضا چلیے صاحب میری ایک بات بالکل سن اسی لیجیے۔ طریقے سے جیسے میں نے پہلے اچھا بتایا ایک تھا کہ سیکنڈ، میٹنگ جو اسٹارٹ بھی ہونے جو سے بھی پہلے، لیڈ کر رہا ہے، جو بھی ہاں لیڈ اسی کو کے لیے میں لیڈ بول کر رہا رہا ہے، ہوں، بابر ایک منٹ اعظم ایک صاحب منٹ، اگر دوبارہ بولتے ہیں تو ان کو ریموو کر دیجیے۔ مہتاب بھائی آپ رکیے ایک منٹ مہتاب بھائی آپ رکیے۔ میں اسٹارٹنگ میں ہی پہلے گفتگو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے بول دیا تھا کہ اگر کوئی بیچ میں اگر گفتگو کے دوران میں اگر انمیوٹ کر کے بولیں گے تو ان کو میٹنگ سے نکال دیا جائے گا۔ تو بابر بھائی آپ برائے مہربانی آپ یہاں پر خاموشی سے رہیں، میوٹ رکھیں اور لوگوں کو بات کرنے دیں، فریقین کو آپس میں گفتگو کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دیکھیں یہ بات کو طول اپنی طرف سے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ بھائی میں موضوع پر ہی بات کر رہا ہوں وسیلے کے متعلق، لیکن آپ نماز عمل یہ تمام چیزوں کو لے کر آئے۔ آپ نے مجھ سے ایک دلیل مانگی تھی کہ صحابہ جو ایمان لائے تھے وہ عمل میں شامل ہے، تو میں اس پر ایک اجماع پیش کیا ہوں صحابہ کا کہ بھائی ایمان لانا بھی ایک عمل ہے، بغیر عمل کے ایمان کیسے لائے گا؟ یعنی اس کا ایک ایمان کو تسلیم کرنا بھی خود ایک عمل ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو اجماع پیش کیا تھا کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، وسیلہ، نماز، یہ تمام کے تمام عمل ہیں، یہ عمل ہیں، اور عمل جو ہے وہ شامل ہیں بھائی ایمان کے اندر۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم نے جو آیت پیش کی تھی اس پر ہم اترے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک آپ کو حدیث بتائی تھی جس پر آپ نے جو ہے جواب نہیں دیا۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں اس پر میرے صحابہ، یعنی صحابہ کو اللہ کے رسول نے معیار بتایا ہے اپنی سنت کو پکڑنے کا۔ تو صحابہ نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے اس طریقے سے ہم کو دین کو سمجھنا ہے۔ تو میرا آپ سے یہی مطالبہ تھا کہ دیکھیں بھائی اگر ہم کسی مسئلے میں بحث کر رہے ہیں، اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف میں آپ کوئی دلیل تو پیش کریں کہ جس سے میں قائل ہو جاؤں کہ بھائی یہ اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ کا وسیلہ لینا بعد از وفات یہ میں بدعت ضلالہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس عمل کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر اس عمل کی دلیل موجود ہوتی تو ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، بدعت کہتے ہی اس کو ہیں جس کی دلیل شریعت کے اندر موجود نہ ہو۔ تو میں تو اپنی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ نہ صحابی سے ثابت، نہ رسول اللہ سے ثابت کہ کسی صحابی نے بعد از وفات وسیلہ لیا ہو۔ آج یہ اتنے معذرت کے ساتھ اتنے یہ لاچار ہو چکے ہیں، اتنے محتاج ہو چکے ہیں، دلیل پیش نہیں کر رہے ایک بھی صحابی سے۔ ممبروں پر روزانہ ان کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ادنا سا طالب علم اہل حدیث کا محمد رضا سلفی ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایک روایت پیش کرے، تو روایت پیش کیوں نہیں کر رہے جس سے سارا مسئلہ ختم ہو جائے؟ میں کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ایک روایت اگر کوئی اس کو نکال دو بھائی، کبیر بھائی، بابر بھائی کو نکال دو۔ ارے بات سنو، آپ جو یہ لاچار کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بابر دلیل بھائی دیتا ہوں، آپ سنیے مجھ سے دلیل۔ اب بات کیجیے، 5 منٹ مجھ سے بات کیجیے، 5 منٹ کے بعد آپ بولنے لائق نہیں رہیں گے بھیا۔ بابر بھائی ایک منٹ، آپ کو ریموو کر دو، آصف بابر بھائی کو ریموو کر دو۔ جی تو دیکھیں ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ بھائی ایک کوئی دلیل پیش کر دے جس سے اختلاف ختم ہو جائے، اور یہ میں جو آپ کے گھر سے دلیل پیش کیا تھا اس کو آپ تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے علامہ ابن الازہر حنفی خود واضح طور پر جو وضاحت کرتے ہیں اس کو میں نے پیش کیا، آپ نے نہیں مانا۔ پھر میں نے فتاوی عالمگیری سے آپ کو دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ قیرۃ الکافرون الی آخر مع الجمع مکروہۃ لأن بدعۃ لم تنقل عن الصحابۃ ولا عن التابعین، یعنی صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کیا؟ اجماعی طور پر سورہ کافرون پڑھنا مکروہ ہے، بدعت ہے، اور بدعت کی وجہ کیا بتائی کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں یہ خود اصول فتاوی میں آپ نے کہا نا فتویٰ دیجئے، میں فتویٰ ہی دے رہا ہوں فتاوی عالمگیری سے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہو رہا اس کو وہ بدعت کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ دیں۔ آپ سے میرا مطالبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ دکھائیں کہ بعد از وفات وسیلہ لینا جائز ہے،
किसी सहाबी का कौल दिखाएं बादस वफात वसीला लेना जायज है। अगर नहीं है आपके पास दलील तो भाई आप तस्लीम कर लें कि मेरे पास रजा भाई कोई दलील अपने अमल की नहीं है, इसलिए मैं आपको पेश नहीं कर रहा। अगर दलील है तो पेश करें, नहीं है तो इनकार कर दे, मुनाजरा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहस कर रहे हैं इस वजह से नहीं आया कि हम अपनी वजाहत करें लुग़वी और तरफी बहस करें। बहस इस चीज पर है कि किसी सहाबी ने वसीला लिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो पेश कर दें ताकि अवाम समझ ले क्या आपके पास आपके अमल की कोई दलील मौजूद है या आपके अमल पर कोई दलील नहीं है। इन्होंने एक आयत पेश की है, आयत में भी क्योंकि कि देखें अरबी ना पकड़ें फिर भी देखें, जब आयत अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु, कि जिसने कुरान को सीखा और सिखाया बेहतर शख्स वही है। तो इन्होंने कुरान की आयत भी गलत पढ़ी है, वबतगु इलैहिल वसीला है, और इन्होंने अलग कर दिया, उसमें मुअर्रिब बिल लाम भी नहीं लगाया। खैर, तो भाई इसमें मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगु इलैहिल वसीला, तो वब्तगु इलैहिल वसीला तो फ़ेल अम्र है, और फ़ेल अम्र वाजिब होता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि वअक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करो ज़कात अदा करो, और ये नमाज कायम करना फ़र्ज और वाजिब है। तो उसी तरीके से अल्लाह ने कहा वब्तगु इलैहिल वसीला, तो ये मुतलक वसीला जो आपने आज पेश की ये तो वाजिब हो गया, तो आपने मुस्तहसन क्यों कहा? जब अगर आप दलील पेश कर रहे हैं कुरान से, वो तो वाजिब की दलील है। कोई कुरान से आपका वक्त देता है वो वाजिब होता है 5 मिनट। बस मेरा एक सवाल है, 30 सेकंड लूंगा, माजरत के साथ खुलासा कर दूं। देखें, बिदअत पर बहस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा कि अभी बिदअत पर आ जाइएगा, इंशाल्लाह मैं तस्लीम आपको ही कराऊंगा आपके घर से कि बिदअत कहते किसको हैं। सवाल मेरा असल ये है, तमाम अवाम सुनना चाहती है, क्या आपके पास किसी सहाबी से बादस वफात वसीला लेने की कोई दलील मौजूद है या नहीं? उसी पर हम बहस करेंगे, और उसी पर मैं सरेखम तस्लीम कर लूंगा कि एक सहाबी से भी दलील मिल जाए कि उन्होंने रसूलुल्लाह की वफात के बाद वसीला लिया, मैं आपको मौका देता हूँ वो पेश कर दे, ताकि तमाम जितने भी वहाबी पर मौजूद हैं वो रुजू कर ले आपकी दलील पर। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने वो जो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, मैंने हुक्म बताया था आपको कि देखिए उसमें 3 हुक्म है, तकवा का हुक्म है, वसीला का हुक्म है, वजाहिदुल, ये 3 हुक्म है। तो ये तीनों क्या चीज है? अब जैसा कि आपने कहा वाजिब है, आपने कहा ये तीनों हुक्म वाजिब है, तो अब वसीला पर कैसे अमल किया जाएगा, इसकी तफसील क्या है, इसकी तस्रीह क्या है? भाई नमाज, अब नमाज है तो नमाज का तरीका है ना, वसीला है तो वसीला का तरीका क्या है? तो वसीला का तरीका जो है आप इसको बयान कर दें, वसीला का तरीका, और जो तरीका आप बयान करेंगे क्या वो तरीका भी वाजिब होगा? जो तरीका आप बयान करेंगे क्या वो तरीका भी वाजिब होगा? हमने वाजिब ये हुक्म है, वाजिब ये हुक्म है, तो अब इसमें अगर किसी की जात की तखसीस अगर हम कर दें तब ये मुतालबा आपका होगा कि आपने मुस्तहसन कैसे कर दिया। हमने तो ये नहीं कहा कि यहाँ सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की जात ही जो है मुराद है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ऐसा हमने दावा किया है तो बिल्कुल आप मुझे दिखा दें, और अगर ऐसा दावा नहीं किया है तो बुहतान ना लगाएं, लोगों को गुमराह ना करें, ठीक है, झूठ से काम ना लें। अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस उम्मत की खूबी को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सब में बेहतरीन उम्मत हो कि जो लोगों पर जाहिर किए गए हो कि तुम बुराई से रोकने वाले हो और भलाई का हुक्म देते हो। तो इस पर अमल आप कब करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं कि जब बुराई राइज हो गया, ये कुरान और हदीस के खिलाफ राइज हो गया, तो आपने क्योंकि मसलक के अहले हदीस कहा है, अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है, तो आप जो है जिस वसीले पर हमारा और आपका इख्तिलाफ अभी चल रहा है नबी अलैहिस्सलाम की जात व बरकात के ऊपर में, तो जब अवाम में ये राइज हुआ या किसी ने भी इस अमल को किया तो फिर किसने इसको रोका? आपने क्यों नहीं रोका? और जब रोका
جب روکا تو آپ تنہا تھے روکنے میں یا عمل کرنے والے لوگ زیادہ تھے؟ آپ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اصل بات سے کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ پھر بولتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں پڑھا ویسا نہیں پڑھا، تو پھر اور آپ قسم بھی کھاتے ہیں. یہ سب دیکھیے ڈنگ کہہ لیں، سانڈ کہہ لیں، گینڈا کہہ لیں، یہ کوئی بات نہیں ہوا کہ ہم خود اپنے منہ سے اپنے آپ تعریف کر رہے ہیں. بھائی تعریف کے لائق جب آپ ہو جائیے گا تو اللہ آپ کی تعریف خود لوگوں کے منہ سے جو ہے کروا دے گا. آپ اپنی تعریف کی کیوں محتاج ہے؟ اپنی زبان سے کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ آپ جو یہ قید لگا رہے ہیں کہ جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت دلالہ ہے، جہنمی عمل ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اور ایک بات آپ کو کہہ دیں کہ آپ نے ہی چھیڑا تھا ایمان عمل میں شامل ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ وہ صحابی رسول جو ایمان ابھی لائیں اور وفات پا گئے، انہوں نے تو کوئی عمل کا موقع نہیں ملا، کوئی عمل نہیں کہ وہ ایمان میں شامل ہے کہ نہیں ہے. اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. اور ایمان کو عمل میں آپ لائیں، اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ ایمان اگر عمل میں داخل ہے تو جو لوگ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے لیکن اعتقاد رکھتے ہیں، اس کا حکم بھی آپ نے نہیں بتایا ہے. کیونکہ ایمان جب ایمان ہی وہی ہے، عمل سے ایمان بنتا ہے. ہم کہتے ہیں ایمان سے، عمل سے ایمان میں تقویت ملتا ہے، کامل ایمان ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، پکا ایمان ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، عمل سے نکھار آتا ہے ایمان. 11:06 میں آپ کو وقت دیا گیا تھا، 11:06 میں 5 منٹ. آتے 30 سیکنڈ ذرا سے دے دیجیے. 30 سیکنڈ آپ پھر بات کر لیجیے گا ریا صاحب. کہ دیکھیے اصل مدعا کی طرف میں جو ہم لوگ آتے ہیں اب ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو صحابہ سے جو عمل نہیں ہو، پھر یہ بخاری کیا صحابہ کے دور میں لکھا گیا یا صحابہ نے اجازت دیا تھا؟ پھر اسماء و رزال کا علم جو ہے یہ کیا صحابہ کے دور میں تھا؟ صحابہ جو ہے سند پر بات کرتے تھے. یہ پھر نیکی کے لیے کیا گیا یہ یا گناہ کا کام سمجھ کر کے کیا گیا؟ اسماء و رزال کا جو ہے گناہ کا کام سمجھ کر کے کیا گیا. تو آپ بتائیں، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو حدیث کی تدوین سے لے کر اسماء و رزال کا پورا علم، پھر تفسیر کا علم، یہ سے بہت سارا بات آ جائے گا. پھر مسجد بنانا، مینار، جیسے میں نے نماز پر مائک کے بارے میں آپ سے کہا کہ آپ اسے گناہ سمجھ کر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یا نیکی سمجھ کر، اس کا بھی جواب نہیں دیا. تو اگر اس سب بات سے بچ کر آپ اصل ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً مجھے بتا دیں وہ شخص کا نام جو آپ کو وہاں معتبر ہے، مسلم ہے کہ کس نے وسیلہ نبی علیہ السلام کا جو ہے لینے کو منع فرمایا. اور پھر کیا آپ کے یہاں یہ متفقہ فیصلہ ہے آپ کے جماعت کا کہ وسیلہ لینا نبی علیہ السلام کی ذات کا، کہ کسی کی ذات کا وسیلہ لے سکتے ہیں؟ کسی کی ذات کا، چاہے وہ حیات میں ہو چاہے بعد وصال. یہ متفقہ آپ کو اپنی جماعت سے یہ دکھانا ہے جس کو آپ اپنا اہل حدیث مکتب فکر کہہ رہے ہیں، اس پہ متفقہ طور پہ دکھانا ہے. چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اب بات آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی، میں نے اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کی، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. میں نے آپ کے اور تلفظ کو نہیں پکڑا، لیکن قرآن میں جہاں غلطی کی ہے تو آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ میرے کو آپ فرض کرتے کہ میں نے اپنی تعریف کی. یہ تو میں حدیث پر عمل کیا ہوں. حدیث پر عمل کرنا کہاں سے بھائی طنز ثابت ہو گیا تعریف کرنا؟ دوسری بات یہ ہے، کوئی صحابی ایمان لاتا ہے اور عمل نہیں کرتا، وہ ایمان لانا ہی عمل میں شامل ہے. یہی تو مرجیہ کا عقیدہ تھا، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ایمان عمل میں شامل ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت سے میں ثابت کیا ہوں کہ ایمان لانا بھی ایک عمل ہے، ایمان لانا ایک عمل ہے. تو صحابی اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو اس کا یہ لانا ہی عمل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانا ہی اس کا عمل ثابت ہو رہا ہے. کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، زبان سے ادا کرے گا، اخلاص کے ساتھ ادا کرے گا، تو یہ بسم اللہ بولنا پڑا، عمل ثابت ہو رہا ہے. ایک دفعہ بولنا پڑا نا. میری بات واضح ہوئی. دوسری یہ پتہ یہ تب استعمال کرتا ہے بندہ جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. کہ کسی صحابی سے میں نے آپ سے پوچھا کہ دلیل پیش کریں تو یہ حضرت جی اس کو تسلیم کر لیے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ کہہ رہے کہ کسی سے مجھے فتویٰ دکھائیے. بھائی پہلے وہ عمل تو ثابت ہو جائے. یعنی ایک عمل جو بریلوی نے اخذ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وسیلہ لیا جائے،
اس کو میں دکھاؤں؟ ایک عمل تم خود ایجاد کرو اور پھر کہو کہ اس کی مناہی مجھے دکھائیے. بھائی دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اگر وسیلہ لینا بعد از وفات یہ دین کا حصہ ہے تو ضرور قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت ہوگی. لیکن کیا بات ہے کہ آج علاء الدین صاحب ایک روایت پیش نہیں کر رہے. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر آپ ایک روایت پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کسی صحابی نے بھائی یہ وسیلہ لیا ہے، بات ختم ہو جائے گی، مناظرہ میں یہیں ختم کر دوں گا. بس شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. لیکن آج آپ اتنے خائف ہو گئے ہیں کہ آپ حدیث پیش نہیں کر پا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ پیش کریں کہ کس نے غلط کہا. بھائی اللہ کے رسول نے غلط کہا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین وہ کام ہے جو دین میں خود سے ایجاد کر لیا جائے. صحابہ نے غلط کہا، صحابہ اسی کو عمل بنتے تھے جو رسول اللہ سے ثابت ہوتا تھا. یہ تمام بہت ہے قرآن سے پیش کر رہا ہوں، حدیث سے پیش کر رہا ہوں. میرا رکھ دیجیے گا. اس کی اخلاق کی دلیل ہے. آپ کہہ رہے غلط کس نے کہا؟ مخصوص چیز کو غلط کہنے کے لیے تو قرآن حدیث واضح ہے، لیکن جس کا وجود ہی نہیں ہے سر میں تو کھانا اس کو ہے کیسے چاول دال کہیں گے کہ اس کا عمل لفظ کے ساتھ دکھا ٹھیک ہے؟ ہے، رکھ مثال دیجیے کے چاول طور دال پر کھا لیں. آج انڈیا کے اندر رام سیتا لکشمن پوجا ان کی جاتی ہے. تو آپ مجھ سے بند کہیں میں چلے گے جائیے ہم کہ کو. بھائی مجھے نام کے ساتھ دکھائیے کہ ہنومان کی پوجا کرنا شرک ہے، سیتا کی پوجا کرنا شرک ہے. آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے کو شرک کہا ہے. یعنی اللہ نے کرائیٹیریا بتا دیا کہ بت کی جب بھی پوجا کی جائے گی چاہے اس کا نام تم کچھ بھی لے لو لیکن ہوگا بت وہ شرک ہے. اگر میں کہوں لائیے دلیل پیش کر سیتا کی پوجا کرنا شرک ہے، ایسی ہے دلیل؟ نہیں ہے. آپ دلیل پکڑیں گے قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو اصول بتایا ہے، اس اصول کو ہم دیکھتے ہیں. میرا آپ سے وہی مطالبہ ہے، بڑا معصومانہ سوال آپ سے بار بار کر رہا ہوں. کیا بات ہے، ہو کیا گیا ہے آج آپ کی ایک دلیل پیش نہیں کر رہے صحابہ پہ؟ ہم نے آپ کے گھر سے ثابت کیا، وہ آپ کے گھر والے فتاوی عالمگیری میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ سورہ کافرون اجماعی طور پر پڑھنا مکروہ ہے کہ یہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہے، نہ ہی تابعین سے منقول ہے. یعنی ان کے نزدیک فتاوی عالمگیری میں وہی عمل جو ہے درست ہے جو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہو، لیکن ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. کتنی واضح بات ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امر فہو رد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میرے اس عمل میں کوئی ایسی چیز داخل کرے جو میں نے نہ کی تو عمل رد ہے. تو ہم تو رسول اللہ سے دکھا رہے ہیں، ہم تو قرآن سے دکھا رہے ہیں، ہم صحابہ سے دکھا رہے ہیں، ہم آپ کے اکابر سے دکھا رہے ہیں، آپ احناف سے دکھا رہے ہیں کہ بدعت ہے وہ عمل جو دین میں صحیح سے ایجاد کر لیا جائے. دیکھیں آپ کے عمل پر آپ اتنی دلیل پیش کر واضح طور پر آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے بھی یا نہیں، یا عوام کو اپنے دھوکے میں رکھا ہے؟ آج اہل حدیث کا حضرت سے تعلیم آپ کے سامنے ہے، دلیل پیش تو کریں، صحابہ کو ثابت تو کریں. کسی صحابی نے رسول اللہ کا وسیلہ لیا للکارا ہوا تمام لوگوں کے علاوہ صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ابھی تک مسئلہ ختم ہو جاتا. مناظرہ میں بھی ختم کر دوں اگر کسی سہارے سے دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن کہا جائے کہ انشاءاللہ صحیح سے صحیح دلیل پیش نہ کر سکیں گے. میں اپنا وقت پھر دوبارہ ہی نہیں دیتا ہوں اسے کہ دلیل پیش کریں. یہ ٹاپک کی طرف ہو گیا بھائی ٹائم آپ ہو گیا بھائی ٹائم. آپ لوگ جب دیکھیں گے سنیں گے وہ کی طرف آیا اور اس بات کو ہے میں نے تو کیا ابھی دیکھیں جوان نا ابھی علم کہاں ہمارا ایمان کیا
اور چلا رہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے ایمان سے نہیں اترتا ہے تو آپ کو ویسے تو معالی رضی اللہ عنہ کے میں کا فتوا نہیں کیا تھا قرآن پر قرآن کا مطلب کیا تھا آپ بھائی وسیلہ کہتے ہیں وسیلہ پر عمل کیسے ہوگا حکم واجب ہے آپ کیوں نہیں کریں گے وسیلہ کریں گے بھی ہوگا کیا واجب کا تعلق ہے کرو علم گفتگو دیکھے تو علم کتنا ہے طالب علم کے پاس ہے اب جناب صاحب حدیث کا طالب علم دکھاؤ مطلب سے کتنا سیوک سے فلاں سیک فلاں سے فلاں سے سیک لوگ کا نام نہیں آ رہا ہے آج سیک لوگ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے کہ فلاں سیک نے ایسا کہا فلاں سیک نے ایسا کہا آج کہاں چلے گئے سارے سیوک تب کے سیوک سب کہاں چلے گئے سعودی عرب کے سیوک سعودی عرب کے سیوک کا فتویٰ نہیں آ رہا ہے کہاں سے ابن تیمیہ نے ایسا کہا علامہ ابن کثیر نے ایسا کہا علامہ ابن جوزی نے ایسا کہا آج کہاں سے محمد بن وہاب نجدی نے ایسا کہا آج کیوں نہیں آ رہا کہ سب سے بڑھ کر آپ ہے کیا آپ پہلے اپنے دعوے کو اپنے مسلم عالم سے ثابت کیجیے یہ اصول ہے جب اصول پار کر لیں گے نا تو الحمدللہ پھر دلیل کی دنیا میں آپ کے شعر کراؤں گا اور اتنی دلیل دوں گا نا کہ آپ چوندھیا جائیں گے ٹھیک ہے اور رہا سوال جو آپ مرتب کر رہے ہیں اس اصول کے تحت آپ ہم کو بتائیں گے کہ آپ امام بخاری جہنمی ہیں یا پھر صحابہ سے عمل دکھانا ہے آپ کو میک پہ نماز پڑھنے والے لوگ جہنمی ہیں یا پھر آپ صحابہ سے عمل اس کا دکھائیں گے یہ کیا ہے یہ سب دکھائیں گے تو وقت ہو گیا اپنا آپ کو دیتا ہوں بتائیے الحمدللہ ایک منٹ بھائی کیونکہ میں بھی معاون کی حیثیت رکھتا ہوں کہ بات رضا سلفی بھائی سے یہ طے ہوئی تھی کہ شرائط میں یہ بات طے تھا کہ آپ کو اپنا دعویٰ اکابر سے دکھانا ہے جو آپ کے مسلم اکابر ہیں آپ اپنا دعویٰ ٹھوک کے دلیل طلب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے عالم سے لے کے آئیے اعتراض کیجیے بدعت دلالہ ہے آپ پہلے اپنا حکم شرعی جو ہے وہ اپنے عالم سے دکھائیے آپ اپنا اعتراض پیش نہیں کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ہے کوئی صحابہ کا عمل نہیں ہے صحابہ کا عمل نہیں ہے آپ جو یہ اصول بنا رہے ہیں نا کہ اصول پر بات آپ سے گرفت کیا گیا ہے اس اصول میں تو سب گرفت ہے سب آ جائے گا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل بدعت ہے ٹھیک ہے نا تو جو ابھی علاؤدین بھائی نے یہ کہا ہے کہ پھر تدوین حدیث کا اسماع الرجال کا تو یہ کام بھی تو صحابہ نے نہیں کیا تو پھر آپ کے نزدیک یہ بھی سب بدعتی ہوئے یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو حکم آپ نہیں لگائیں آپ اپنے اکابر سے حکم دکھائیں میں اپنی بات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ میں بھی آپ نے جب درمیان میں گفتگو کیا ہے تو پوچھ لے رہا نہیں آپ مہتاب اکبر صاحب اچھا ٹھیک ہے میں اس وقت موجود نہیں تھا تو میں نے خود کہا تھا کہ مہتاب بھیا کسی کو بلا لے میں آ گیا ہوں تو میں ان کی جانب لیتا ہوں میں اب ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے گفتگو کیا ہے تو میں بھی ان کی جانب سے گفتگو یہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ رضا بھائی کا کہنے بھائی کا بھائی مقصد صرف سرفراز ایک ہی بھائی ہے. سرفراز بھائی آپ کو یہاں پر گفتگو کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں کبیر ہے، بھائی کیونکہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا بولا کہ معاون کے سن حیثیت لیجئے. سے میں بات کر رہا ہوں جناب. ہاں انہوں تو نے بھی جب محمد رضا معاون کے سلفی حیثیت سے صاحب نے، سنیے نا سرفراز بھائی پلیز میری ایک بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ڈسکشن جب اسٹارٹ ہو رہا تھا تو میں نے محمد رضا سلفی صاحب اور علاء الدین امجدی صاحب دونوں کو میں نے یہ بولنے کا آپشن دیا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے معاون کا نام انتخاب کر کے بتا دیں. تو محمد رضا سلفی صاحب نے اپنا معاون مہتاب اکبر کو ڈکلیئر کیا تھا. تو آج کی اس نشست میں صرف مہتاب اکبر ہی بات کریں گے اور علاء الدین بھائی کے معاون کرم رضوی ہی بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا تو ٹھیک آپ ہے، کو میں آپ آج کی کی بات کو گفتگو میں تسلیم کرتا اجازت نہیں ہوں، ہوگی. لیکن میں آج آپ سے سوال کر لوں، اگر کسی وجہ سے اگر میں موجود نہ رہا یا پھر مہتاب بھائی موجود نہ رہے تو کیا رضا بھائی کی جانب سے کوئی معاون نہیں ہوگا؟ رضا بھائی کی جانب سے معاون ہوگا، لیکن آپ کے موجود نہیں ہونے کے پہلے اگر رضا بھائی نے یہ پہلے بتا دیا ہوتا کہ آپ اچھا آئیں گے چلیے اور آپ مہتاب کی بھائی رضا بات کریں گے، موجود میں ہے خاموش ہے. تو مہتاب بھائی آپ بات کریں، ان کے جانب سے آپ بات کریں رضا بھائی کی جانب سے. مہتاب بھائی کو اختیار ہے کہ مہتاب بھائی گفتگو کر سکتے ہیں. جی رضا بھائی گفتگو کر رہا ہے نا انشاءاللہ. آپ لوگ کون ہے شاہل بھائی؟ کون ہے ساحل؟ سنو شاہد بھائی آپ اپنا مائک کو آپ پلیز آپ میوٹ کر دیجیے آپ پلیز، ورنہ آپ کو بھی پھر گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. رضا بھائی آپ اپنا مدعا پیش کیجیے جو علاء الدین بھائی نے سوال کیا، آپ کو اس کا جواب دینا ہے. آپ اور اپنے آپ کو میں میوٹ کریں. آپ سنیے نا، اپنے میں آپ ایک کو میوٹ ریمائنڈر، کریں. کبیر صاحب مہتاب اپنے بھائی آپ کو پلیز، میوٹ کریں. میں یہاں پر سالس کی حیثیت سے بول رہا ہوں مہتاب بھائی، تو مہربانی کر کے آپ ابھی میوٹ کریں جب میں ٹھیک ہے، بول تو رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ آپ کے لوگوں کا موقع گفتگو ہے. کا ایک حدود ہے نا، آپ سنیے حدود کو نا، کراس تو نہ میں کریں. آپ مہتاب بھائی آپ اپنے حدود کو اپنا برقرار رکھیے، حدود میں اپنی آپ حدود ہے کے اندر لیکن ہی ہوں. حدود ہے اس کو سنیے کراس نا، نہ کریں. برائے مہربانی اچھا سنیں مہتاب بھائی، گفتگو کو جہاں پر میں بتا رہا ہوں آپ نہ پہلے کریں سنیں. اللہ کے واسطے بھائی. میوٹ ارے کریں. اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی کے واسطے آپ سن لیں میری بات. 11:30 پہ آپ کا جو ورک تھا آپ اسی کو فالو کریں نا. سنیں نا، میں اپنا کام کر رہا ہوں مہتاب بھائی، مہربانی کر کے معاون ہونے کی حیثیت سے آپ بالکل بولیے. ابھی خاموش رہیں. جب آپ کا متکلم خاموش ہے تو آپ معاون ہو کر کے کیوں بول رہے ہیں؟ جب میں سالس ہونے کی حیثیت سے یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں تو آپ پلیز سن لیں ایک ٹھیک منٹ، ہے، اس تو کے آپ بعد میں پھر آپ بول دیں کہہ رہا ہوں گے. نا گفتگو کی حدود ہے نا. کیا سنیں گفتگو ہے؟ پہلے سنیں، میں کیا بولیے میں بولیے کہنا کیا بولیے. چاہ رہا ہوں پہلے آپ یہ تو بولیے سنیں. بولیے. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کا جو وقت میں آغاز ہوا تھا تو 10 بجے آغاز ہوا تھا. میں نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ ڈسکشن 1.5 گھنٹے کا ہوگا، جو کہ 11:30 بجے ہم لوگوں کا ڈسکشن ختم ہوگا. تو اسی کے لیے میں بس 1-2 منٹ ریمائنڈر دینے کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ ٹھیک آپ ہے، لوگ 10 منٹ کے اندر جزاک گفتگو کو اللہ. آپ ختم کریں گے. اب کنکلوژن بات ہوگا اور اس کے بعد اگر دوبارہ گفتگو کا اگر نشست رکھنا ہوگا میٹنگ پہ اگر، تو پھر اس کے مطابق آپ لوگ اسی حساب سے بات کیجیے. میں بس اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، شکرا. چلیں الحمد چلیں للہ رب گفتگو کریں. العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. مجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ میں اپنا اکابر سے اپنا دعویٰ پیش کروں. جیسے میں نے اپنا اکابر کے نام گنائے تھے، اس میں سے ایک ہے کتاب ہے وسیلہ کی شرعی حیثیت شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفیظہ اللہ. نمبر 11 پہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ان 3 اقسام کے علاوہ تمام اقسام غیر مشروع، ناجائز اور بدعت ہے. مثلاً حاضر ناظر، حاضر غائب، زندہ یا مردہ کی ذات کا وسیلہ پیش کیا جائے یا صاحب قبر سے کہا جائے کہ میرے حق میں دعا سفارش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا. سلف الصالحین ائمہ محدثین سے بھی یہ وسیلہ ثابت نہیں ہے. میرا دعویٰ غلام مصطفیٰ ظہیر میرا اکابر سے ایک ثابت ہوا. اسی طریقے سے وسیلہ کی انواع کے احکام کے تعلق سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ اس قسم کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا صحابہ اکرام سے کہ اپنی دعاؤں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ذکر کیا ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و قدرت کے منزلت کے وسیلے سے حسب منشا دعا کی ہو. تیسرے اسی طریقے سے توضیح الاحکام کے اندر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ تو شیخ زبیر علی زئی حفیظہ اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے سے دعا مانگنا نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے، لہٰذا یہ بدعت ہے. پھر آگے انہوں نے حدیث کا رد کیا ہے عثمان بن حنیف والی. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ میں صرف 2-3 اکابر پیش کیا ہوں، انشاءاللہ میں ابن تیمیہ کو بھی پیش کر سکتا ہوں. اور ابن تیمیہ نے تو ان کی پوری بنیاد کو توڑ کر رکھ دیا ہے، پوری بریلوی جماعت کو ختم کر دیا ہے، وہ میں پیش کروں گا، لیکن اختصار کے طور پر میں 3 پیش کیا ہوں. تو اب دیکھیں ان کا مطالبہ یہ تھا. اب میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، میرے اکابر کا بھی یہی مطالبہ ہے. نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے. اب میں مطالبہ دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں، دنیا کی کوئی ایک صحیح حدیث کوئی لے کر میرے سامنے آئے. ہاں بالکل میں کہتا ہوں ادنا سے طالب علم ہوں،
انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعت میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، سب طالب علم ہے۔ ایک جگہ کہتے طالب علم ہے، دوسری جگہ کہہ رہے اپنے عالم کے اپنی جماعت کے کسی عالم کا حوالہ دو۔ جب آپ کی نظر میں ہمارے کوئی عالم ہے ہی نہیں تو عالم کا حوالہ کس لیے مانگ رہے ہو جب عالم ہی نہیں ہے کوئی حضرت؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 3 اپنے شیوخ سے آپ کو دکھا دیا، علامہ البانی سے اور حافظ زبیر علی زئی سے اور غلام مصطفیٰ ظہیر حفیظہ اللہ سے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ کا بھی ابھی دکھاؤں گا، ابن عبد الحادی رحمہ اللہ کا بھی دکھاؤں گا اور المبارک پوری کا بھی دکھاؤں گا، انشاءاللہ صبر رکھیں۔ اب اس کے تحت میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اکابر کا بھی یہی دعویٰ ہے جو میرا ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت۔ اب ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کسی صحابی نے وسیلہ لیا ہے۔ میں ٹائم دیتا ہوں، آپ ٹائم لے کے کوئی دلیل پیش کریں، ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ دلیل پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھائی صاحب نے بدعات کی تعریف کی، ٹھیک ہے، اور میں نے جب مطالبہ کیا کہ بھائی کیا آپ کے جماعت کے اصول کے مطابق، اب فرد واحد آپ نہیں ہیں، اب آپ کی جماعت، کیونکہ آپ کی جماعت نے بدعات کی تعریف یہ کی ہے کہ جو کام صحابہ سے ثابت نہ ہو، جو کام کا حکم قرآن مجید میں نہ ہو، جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو، وہ بدعت دلالہ ہے، اور بدعت دلالہ کا کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں جانے والی عمل، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی تعریف کے متعلق پہلے آپ محدثین کو بچائیں گے، آپ امام بخاری کو بچائیں گے، امام مسلم کو بچائیں گے، امام ترمذی کو بچائیں گے، امام ابو داؤد یعنی ستہ کے عالم کو بچائیں گے، اور پھر دیگر جو اسماء و رضال کے عالم ہیں ان تمام کو بتائیں گے۔ پھر جو ہے صحیح حسن ضعف کا جو حکم لگایا گیا، کیا صحابہ نے لگایا یا اللہ کے رسول نے حکم دیا، آپ اس کا حکم واضح کریں گے۔ پھر میت پر نماز پڑھنے کے بارے میں آپ سے پوچھا میں نے، پھر قرآن مجید میں آراب لگانے کے بارے میں پوچھا میں نے، کیا یہ صحابہ کے دور میں لگایا گیا آراب، یا پھر میت پر جو نماز اور اذان ہوتی ہے، یا مسجد میں ٹائلز لگایا جاتا ہے، پنکھے لگائے جاتے ہیں، اے سی لگائے جاتے ہیں، یہ نیکی سمجھ کر لگایا جاتا ہے؟ اگر نیکی سمجھ کے لیے لگایا جاتا ہے تو آپ کو اس پر دلیل دینا ہوگا کہ صحابہ میں رائج تھا یا نہیں تھا۔ پھر کس حدیث کے بنیاد پر یہ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ اگر یہ کام جائز ہے تو یہ جماعت وہابیہ کو نبی علیہ السلام سے کیوں اتنا بغض ہے، کیوں اتنا حسد ہے کہ یہ سب چیز تو صحابہ کے دور میں نہ ہونے کے باوجود بھی جائز اور ثواب کا کام بن جائے، اور رسول اللہ کی ذات جو ہے، جو جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت، آگے بھی رحمت، جب ظاہر ہے تب بھی رحمت، اور ہمارے لیے اب بھی رحمت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ، ان کے صحابہ کا طریقہ بہترین طریقہ، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کون اعتراض کرتا ہے؟ اس پر اعتراض وہی کرتے ہیں جس کو جو ہے شیطان کا چیلا کہا جائے گا، یا شیطانی فکر رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ تو جناب آپ کے جو اکابر نے بدعات کی تعریف کی بقول آپ کے، اور ایک گزارش کروں گا یہ تینوں اسکین جو ہے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو آپ واٹس ایپ میں دے دیجئے گا، تاکہ وہ مجھے اسکین دے دیں، تاکہ اگلی جب گفتگو کروں میں تو آپ کے اس دیکھوں میں کہ متفقہ طور پر ہے۔ اور پھر ابن تیمیہ صاحب کا بھی آپ نے نام لیا ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام نہیں لے رہے ہیں، اگر ان کا بھی نام لے لے کہ وہ آپ کے اکابر میں شامل ہیں تو اور بھی بہتر ہو جائے گا کہ وسیلہ پر جو گفتگو ہے پھر اس پر ہم بہت بہترین سے بات کریں گے۔ تو پہلے آپ اپنی تعریف کے مطابق آپ سے جو سوال میں نے قائم کیا ہے، محدثین کو جماعت کو بچائیں آپ، ٹھیک ہے، اسماء و رضال کے عالم کو بچائیں آپ، ان تمام کو کیسے جائز، یہ جائز کام کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں؟ اگر جائز کر رہے ہیں تو دلیل کیا ہے ان کے پاس میں، وہ کون سا دلیل ہے، اور جو دلیل آپ دیں گے اس سے رسول اللہ کیسے مستثنا ہو گئے یہ بھی آپ بتائیں گے، یہ آپ کے ذمہ۔ چلیے میں اب آپ کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، چلیے آپ شروع کیجیے اور حکم لگانا شروع کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام لوگوں نے سن لیا، میں نے ان سے کہا تھا کہ ادھر ادھر کی گفتگو نہ کرتے ہوئے کوئی روایت پیش کرنا، تو تمام لوگ سنیں،
آج کیا قیامت آ جائے گی ایک روایت صحیح پیش نہیں کر سکیں گے، چاہے 2 گھنٹے لے لیں 3 گھنٹے لے لیں۔ یہ اپنے ممبروں پر یہ تبھی بیان کرتے ہیں جب کوئی اہل حدیث ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ آج ایک اہل حدیث ان کے سامنے ہے تو یہ روایت پیش کرنے سے گھبرا رہے ہیں، کترا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بریلوی عوام میں یہ خوش ہونا چاہتے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ رضا صاحب نے دیکھے کچھ ثابت نہیں کیا۔ ہم کہہ رہے تم نے ثابت نہیں کیا کسی صحابی سے، ہم تو بھائی اپنے سینے سے لگاتے اگر آپ دلیل پیش کرتے۔ آپ کہہ رہے ہمیں بغض ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز سے ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی ایک ایک وضاحت کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کو میں حدیث سنایا، صحابہ کے اقوال سنایا، لیکن انہوں نے سب کو ترک کر دیا، کسی کی بھی بات انہوں نے تسلیم نہیں کی، اور اپنی یہ باطل قیاس جو ہے قیاس آرائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر سے ثابت کرا ہوں بدعت۔ بھائی علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ میرے گھر کے تھے، میں اپنے گھر سے پیش کیا تھا، بلکہ میں ان کے گھر کا حوالہ دیا تھا کہ بدعت کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے۔ فتاوی عالمگیری میرے گھر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ آپ کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر میں سمجھا دوں کہ قراۃ الکافرون الی الاخر مع الجمع مکروہۃ لانها بدعۃ لم تنقل عن الصحابہ ولا عن التابعین، یعنی یہ سورہ کافرون کی جو قرات ہے اجماعی طور پر کرنا یہ مکروہ ہے، بدعت ہے، کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ان کا گھر کا فتاوی عالمگیری کا فتویٰ موجود ہے، یعنی جو صحابہ سے عمل نہ ملے اس کو یہ بدعت کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ان کو ثابت کیا تھا علامہ ابن العز حنفی رحمہ اللہ سے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور حوالہ میں نے ان کو دیا تھا، اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ صحابہ کے زمانے میں جو چیز نہیں ہوئی، رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز نہیں ہوئی وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ یہ ادھر کو پہنچے بھی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اس کو دیکھیں محدثین کو انہوں نے الزام دیا ہے کہ محدثین کے تعلق سے یہ بدعت کا حکم لگا ہے۔ راویوں کے اوپر جرح کرنا، ان کی تحقیق کرنا، اسما رجال، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو محدثین نے کسی راوی کے اوپر کلام کیا ہے تو وہ قرآن کی آیت کے تحت بنیاد بنا کر کیا ہے، کیونکہ وہ تحقیق کر رہے ہیں قرآن کے تحت۔ اللہ نے فرمایا کوئی فاسق خبر لائے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض اوقات بیان کرنے والے سے زیادہ سننے والے کو حفظ ہو جاتی ہے حدیث، یعنی اللہ کے رسول نے حدیث کے بارے میں بتایا کہ حفاظت سے آگے بڑھاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محدثین بدعتی، محدثین کی دلیل ہے قرآن اور حدیث، محدثین کی ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو۔ اسما رجال کو دلیل بنا رہے تھے۔ مینار کے تعلق سے کہا مسجد بنانا بدعت کہاں سے ہو گیا؟ مسجد تو خود اللہ کے رسول نے بنوائی ہے، مینار بنانا کہاں سے بدعت ہو گیا؟ قبۃ الصخرہ جو ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو مسجد اقصی میں مینار موجود تھی، قبہ موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معراج پر گئے تھے، تو بھیا صاحب اگر وہ غلط ہوتا تو رسول اللہ منع کر دیتے۔ یہ تو گنبد کی دلیل ہے، مینار کی دلیل ہے، مسجد کی دلیل ہے، مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں 1 منٹ میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن مطالبہ جو میرا یہ تھا انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تمام سامعین سنیں کہ ایک بھی صحابی سے روایت نہیں آئی۔ اب میں خلاصہ کر دوں، ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا جو ہم ثابت کر دیے۔ اب یہ کہہ رہے کہ اپنے اکابر سے دکھاؤ، میں نے اپنے اکابر سے بھی دکھایا کہ بھئی یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، ان کے مطالبے کے تھے۔ شرط میں یہ طے ہوا تھا کہ کچھ اکابر کے میں نے نام گنائے، اور الحمدللہ کبیر بھائی بھی موجود ہیں، تمام لوگ موجود ہیں جو میں نے اکابر گنائے تھے، اس میں کہیں پر بھی میں نے مولانا عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اور انہوں نے اس پر مانا تھا۔ کرم بھائی نے بھی کہا تھا، چاہے اسکرین شاٹ دکھا سکتے ہیں، اس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام نہیں لیا۔ آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام لوں زبردستی؟ جب میں اس دن نام لکھوا دیا آپ نے اور اس نام کے تحت میں دلیل پیش کر دیا، آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں ادھر کہ ان سے دکھائیے؟ یہ تو آپ کا خاص مطالبہ ہے۔ آپ کہہ دیجیے نا کہ 3 اکابر کی بات نہیں مانتا، مولانا عبد الوہاب نجدی کی مانوں گا، تو مولانا عبد الوہاب نجدی کی پوری بات ماننی ہوگی، کیا کہ انہوں نے وسیلے کو کہا ہے۔ ٹھیک، تو بھائی تمام سامعین سن لیں، جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تمام کا جواب دیا ہوں، لیکن انہوں نے ایک روایت پیش نہیں کی ہے۔ میں صاحب بھائی 2 منٹ لے لیجیے آپ، انشاءاللہ پھر ان کو موقع دے دیجیے گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرن شیخ۔ بس میں کچھ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا شیخ، آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں پچھلے 1.5 گھنٹہ سے، میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے جو مخالف مناظرین ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟
دیکھیں آپ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ بدعت جو ہے رجا صاحب کی تعریف کے اوپر کی فلا 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 چیزیں، اعراب لگانا، قرآن کو جمع کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، پنکھا لٹکانا، مسجد کے مینار کو تعمیر کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے بدعت ہوں گی. یہ ایک الگ گفتگو ہے. پہلے آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے. یہ گفتگو آپ تب کریں گے جب آپ ہمیں ٹائم دیں. آپ اپنا جو آپ کو مقدمہ پیش کرنا ہے، جو آپ کو دلیل پیش کرنی ہے، آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. یہ ایک سینٹینس بول دیں. پھر یہ جو آپ کے سوالات ہیں، ان تمام سوالات کا ہم جواب دے دیتے ہیں. لیکن پہلے ابھی آپ کا ٹرم ہے، یہ آپ کا ٹائم ہے، یہ آپ کو دلیل دینی ہے. تو آپ ٹائم ہو چکا تھا ایسے پیش کریں، آپ دلیل اپنا دیں. اگر نہیں دے سکتے ہیں تو کہیں ہم اپنا دلیل دیں. مہتاب صاحب ٹائم ہو چکا تھا آپ لوگوں کا ایسے. میں نے 2 منٹ لیا تھا، محض 2 منٹ لیا تھا. تو آپ اپنا دعویٰ آپ اپنا دلیل پیش کریں. بس دلیل 1.5 گھنٹہ سے آپ سے ایک ہی دلیل مانگی جا رہی ہے. اگر ہے تو پیش کر دیں، نہیں ہے تو نو پرابلم. آپ کہہ دیں ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. تو اگر ہے تو پیش کریں برائے مہربانی. جی یہ کون صاحب تھے؟ مہتاب صاحب. مہتاب صاحب آپ لگ رہا ہے علمی میں علاؤدین بھائی معذرت چاہوں گا 1 منٹ، بس میں 30 سیکنڈ لوں گا. ہمارے کرم بھائی سے بات ہوئی تھی اس دن، شرط میں طے ہوا تھا. کرم بھائی نے خود تسلیم کیا تھا کہ میں کبھی انکار نہیں کر رہا کہ صحابہ سے دکھاؤں گا. کرم بھائی نے کہا تھا کہ میں صحابہ سے عمل یہ دکھاؤں گا تواتر سے، لیکن وہ تائید میں آپ کے عالم پیش کروں گا. تو کرم بھائی کی شرط کی مخالفت ہمارے کبیر بھائی سن لیجئے. انہوں نے خود کہا تھا صحابہ سے دکھاؤں گا اور تائید میں روایت پیش کروں گا بعد کے محدثین کی، لیکن انہوں نے صحابہ سے نہیں دکھایا. گویا کی شرط کی مخالفت خود کی ہے. ہو گئے. جی آپ بولے. اب آپ اچھا ٹائم ہے کبیر بھائی سے میں پوچھ لوں، ٹائم ابھی اور مناظرہ کرنا ہے یا نہیں، یا روکنا ہے یہاں پہ؟ دینے کا تو موقع دیجیے گا نا. نہیں میں پوچھ لوں پہلے تاکہ پھر آپ نئی دلیل پیش کریں تو نئی دلیل پیش نہ کیجیے گا. جی پیش کروں گا میں، کوئی دلیل نہیں پیش کروں گا. ہاں بھائی مجھے میری بات کرنے دیں. اگر میری آپ اپنی بات کو جو ہے خلاصہ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے تو گفتگو ہوگی. اور برائے کرم یہ 3 اسکین مجھے ضرور دیں گے آپ. ابھی میں کوئی نیا سوال نہیں کروں گا، اس سے گھبرائیے مت. کوئی نیا سوال نہیں کروں گا. ہیلو علاؤدین بھائی، آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اب آپ بھی 5 منٹ سے بات کو ختم کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر دوبارہ گفتگو ہوگی تو اس کے مطابق سب لوگوں کو پھر بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس آپ اپنا کنکلوژن بیان کیجئے جو آپ کو بولنا ہے. آج کا نشست آپ کے بیان پر اختتام کرتے ہیں یہاں پر، تاکہ پھر ورنہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. 11:36 آلریڈی ہو چکا ہے. نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو اس کے مطابق جیسا گروپ میں بات ہوگا وہ تحسین اور رضا بھائی جو بھی ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا کنکلوژن بول دیجیے اور اسٹیٹمنٹ کو آپ اپنا کلوز کیجیے، اور کوئی نئی دلیل آپ مت دیجیے گا. یہ میری بھی آپ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کون صاحب ابھی جو ہے کتاب کر رہے تھے، کیا نام تھا؟ مہتاب بھائی. دیکھیں مہتاب بھائی، دیانت داری بہت لازمی چیز ہے. اور جیسا کہ ایمان والی گفتگو کو چھیڑ کر آپ کے رضا صاحب جو ہے پیچھے بیک فٹ پر جانا پڑا، تو اسی طرح آپ بھی بیک فٹ پر چلے جائیں گے. لیکن بات ایسا ہے کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں عوام الناس کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک آپ نے اصول بنایا، ٹھیک ہے؟ ایک آپ نے اصول بنایا کہ جو صحابہ اور رسول اللہ کا حکم اور قرآن مجید کا حکم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے جو بھی نیا کام بعد میں آئے گا، کوئی نیکی سمجھ کے کرے گا اگر اسے، تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. تو اب یہی طریقہ جو آپ نے اصول بیان کیا نا، آپ اپنے اصول سے تو نہیں بھاگ سکتے نا. تو آپ جب اصول بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے قید لگا دیا ہے، بدعت کی تعریف کر دیا آپ نے کہ یہی بدعت ہے. تو اس پر میں نے سوال کیا تھا کہ بخاری شریف لکھی گئی، کیا صحابہ نے یا رسول اللہ نے اس کو کیا یا حکم دیا؟ حکم دکھانا ہے نا، حکم دکھانا ہے نا. میک پر نماز پڑھنے کا آپ نے نہیں بتایا کہ میک پر جو نماز پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے کہ نہیں. آپ بدعت پہ ہی بات ہو رہی ہے. وہ چیز جو ہمارے عمل میں جو شامل ہے، جو رسول اللہ کے دور میں شامل نہ ہوا اور ہم اب اس وقت شامل کر رہے ہیں، تو وہی تو بدعت ہے. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بدعت ہے. تو اسی پر تو میں نے مطالبہ کیا ہے میرے بھائی. ایک آسان سا بات نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو کہ آپ کا قاعدہ ہے، آپ کا اصول ہے کہ بدعت یہ چیز ہے جو حضور نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا.
اب آپ دیکھیں یہ دیانتداری ہوئی. آپ کو تو دکھانا چاہیے تھا کہ دیکھیے ہاں حضور نے یہ حکم دیا کہ اسماء و رضال پہ بات کرنا ہے، صرف و نحو کا علم سیکھنا ہے، یا پھر جو ہے بخاری مسلم ستہ کو منہج بنانا ہے، بخاری شریف کو کتاب قرآن مجید کے بعد میں سب سے افضل کتاب ماننا ہے. یہ سب کا حکم تو آپ کو دکھانا پڑے گا نا. اگر رسول اللہ نے نہیں فرمایا، صحابی نے نہیں فرمایا، تو گویا آپ اپنی طرف سے دین میں ڈھکیڑ رہے ہیں انہیں. آپ کے جملے کے اعتبار سے بول رہا ہوں، آپ کے نظریے کے اعتبار سے بول رہا ہوں. آپ پر الزامی سوال ہے یہ میرا. پھر آپ دیکھیں کیسا بددیانتی کرتے ہیں. اب محدثین کے عمل پر قرآن مجید کا ایک مطلق آیت آپ نے پڑھا کہ جب کوئی بھی بات آئی تمہارے پاس میں تب اس کی جو ہے چھان پٹک کر لو. بہت اچھا بات ہے، قرآن مجید کی آیت ایمان رکھتے ہیں ہم اس پر. اب بتائیے کیا یہ آیت کو صحابہ نے نہیں سمجھا تھا؟ حضور نے نہیں سمجھا تھا؟ کسی نے نہیں سمجھا تھا؟ جو بعد کے محدثین نے سمجھا، سیدھا امام بخاری اس کو سمجھے. اگر یہی فہم ہے تب تو پھر دلیل واضح ہو گیا. تب تو ہم دلیل دے چکے آپ کو. اتنا دیر سے کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور رب کی طرف وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. تو یہ قرآن ہے. اب قرآن بھی دلیل نہیں ہے آپ کے یہاں. اب قرآن دلیل نہیں ہے تو پھر ہم کہاں سے لا کے دیں؟ انجیل سے، تورات سے؟ ہم اس پر تو دلیل نہیں دے سکتے نا آپ کو. اس سے تو عیسائی یہودی خوش ہوں گے، مسلمان تو قرآن سے خوش ہوں گے، کیونکہ اور اوپر سے اللہ کا خطاب کتنا پیارا کتاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قرب پانے کے لیے وسیلہ کا تلاش کرو. وسیلہ یہ تو حکم آ گیا. تو بھی اس سے مستثنا کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں حضور کو مستثنا. تو جو مستثنا کرے گا دلیل وہ دے گا نا ہم دیں گے. دلیل وہ دے گا نا ہم دیں گے. ایک قاعدے سے آپ امام بخاری کے حدیث کو درست ثابت کر دے رہے ہیں کہ مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مطلق حکم کو آپ مقید کر دے رہے ہیں. تو مقید کس نے کیا؟ کیا اللہ کے رسول نے مقید کیا ہے، قائد کیا ہے کہ وسیلہ سے مراد یہ ہے؟ اگر ہے ایسا تو آپ جواب دیں گے. آپ اس کے جواب دیں. لوگوں کو دھوکہ اور فریب نہ دیں. یہ اہل سنت والجماعت ہے، بڑی جماعت جو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. حضور کا فرمان ہے یہ. الحمدللہ ہم صحابی، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین اور تمام علماء مفسرین متکلمین، آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ فتویٰ عالمگیری کی طرف میں جاتے ہیں. الحمدللہ اس سے تو ہماری حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ ہم بھی 500 سال پہلے بھی ہم ہی تھے. آپ جائیے گا در مختار میں، الحمدللہ ہم ہی تھے. آپ جائیے گا تاتار خانیہ میں، الحمدللہ ہم ہی تھے. آپ جائیے گا امام یوسف کی بارگاہ میں، الحمدللہ ہم ہی تھے. احنافی احناف، آپ کہاں ہیں؟ آپ کی شروعات کہاں ہے؟ پتا تو لگے لوگوں کو کہ آپ کی شروعات اس صدی میں ہوئی ہے. آپ جو السلام علیکم. کیا یہ آپ کی دیانتداری ہے کہ آپ یہاں تک تفصیل کر رہے ہیں؟ کیا مہتاب بھائی کام کیا جو ہے ہو چکا ان کا 5 منٹ ہو چکا ان کا. ابھی 30 سیکنڈ باقی تھا. 30 سیکنڈ کا بھی خلاصہ لے لیں، اس کا بھی نشست رکھیں، ان کا خلاصہ رکھیں. 1 منٹ سے زیادہ بولے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں 30 سیکنڈ باقی تھا ان کا. ابھی کا تعریف کر رہا ہے. یہ کون سے انداز میں باتیں کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت. یار کون سا انداز میں؟ یہ کون سے انداز ہے آپ کی گفتگو کرنے کی؟ ایمانی انداز میں. ایسی کون یہ جو ریدم مناظرہ نہیں ہوتا حضرت والا، 1.5 گھنٹہ وقت ضائع کر رہے سب لوگ. لعنت ہو یار، بھاگ گیا وہاں بھی بھاگ گیا. اچھا میں تو 1 گھنٹے سے ایک دلیل نہیں پیش کر سکے، اپنے جو وسیلہ لگاتے ہیں اور تم باتیں بڑی بڑی کرتے ہو یار. وسیلہ کو تو آپ بدعت بناتے رہے ہیں. ارے لعنت ہو، ایسی کوئی بریلیت ہے یار جس کو محمد ساجد اور بھی جتنے دیگر بھائی ہیں، سارے لوگ اپنا مائک کو پلیز میوٹ کر لیں. اچھا میں ایک بات کہوں گا.
तबीर भाई मैं ये कहूँगा कि देखें जो जो जज्बाती बयान करना था वो 5-6 मिनट हो गया अलाउद्दीन साहब का, मैं भी बात को खत्म करूंगा, लेकिन बात जी ये जी है एक मिनट, अब जो है मैं बात को कंक्लूड करके बात को खत्म करता हूँ। भाई आप कंक्लूड आप नहीं करेंगे खत्म ना हो गई करें। टेंशन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बात को ज्यादा तवील ना करते हुए बात को अभी मुख्तसर हम अपना 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद बात को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। रजा सरफी भाई ने ये कहा था कि आप हम दलील देंगे सहाबा से, ठीक है ना, 5 मिनट बातें सहाबा से दलील देंगे। तो भाई दलील की पारी तब आएगी ना जब दावा क्लियर होगा। जब दावा ही क्लियर नहीं है तो आप दलील पे क्यों आएंगे? अब क्या चलेंगे समझ गया इसको। नहीं नहीं वहां से बहुत काम है। मैं इनको क्या तासुर देना चाह रहे हैं भाई, आप ही लोग खुलासा कर दे रहे हैं। ये सब पागल है, यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग जमा है आपको सुनने के लिए जज्बात। बिरयानी बिरयानी दे दीजिए। अच्छा एक बात मैं कहूँगा